کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آپ لوگ یہاں پر دوپہر کے ٹائم پہ اور جمعے کے دن آ کر بیٹھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے اس ٹاک کو فائدہ مند بنائے، اللہ مجھے حق بولنے والا بنائے، اور جو حق ہو اس کو اللہ ہمارے سینوں میں اور ہمارے عملوں میں، ہمارے عمل میں، اعمال میں ریفلیکٹ کرنے والا بنائے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، یہ ٹاپک الحمدللہ میرا خیال ہے مسلمان معاشرے کے اندر ہر ایج بریکٹ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہاں جتنی خواتین اور جتنی بچیاں اس کو سنیں گی، آپ اپنا ایک ابھی سے ویژن بنا لیں کہ آپ نے اس ایسنس کو آگے پروموٹ کرنا ہے، اس لیے کہ اس وقت جس سوسائٹی میں، جس دنیا میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، وہاں پر اسلام کے اوپر فنگر پوائنٹنگ بہت زیادہ ہے، وہاں اسلام کے بارے میں کنفیوژنس بہت زیادہ ہیں۔ ایون آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ خواتین یا وہ بچیاں بھی جو ریگولر قرآن کلاسز اٹینڈ کرتی ہیں، بعض اوقات کسی آؤٹ سائڈ ماحول کے اندر ایک سمپل سا سوال کوئی پوچھتا ہے تو ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے ہیں، آلدو انفارمیشن کی حد تک ہمارے ذہن میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک ون لائنر، ٹو لائنر، ایک اچھا سا ڈیسنٹ جواب دینا ہمیں نہیں آ رہا ہوتا۔ تو آج ایک بہت سمپل سا ٹاپک ہے آپ کا اور میرا۔ میں آپ کو یہاں پر کوئی بہت زیادہ جو ہے کلاسیکل تفاسیر کی روشنی میں بڑے بڑے آپ کو میں پیراگرافز نہیں بتا رہی، میں آپ کو بہت لمبی چوڑی احادیث اور اس کی شرح کے بارے میں نہیں بتا رہی، میں آپ کو قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کو بہت ان ڈیپتھ تدبر کے ساتھ بھی نہیں بتا رہی۔ میرا ٹاپک بہت سمپل ہے، جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے معلوم ہو رہا ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوں، اور الحمدللہ اگر یہ ریزن یہاں سے جاتے ہوئے مجھے اور آپ کو 4 to 5 لائنر میں یاد رہتی ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اس میسج کو کم سے کم آگے 2 سے 4 خواتین تک، فرینڈز تک، اولاد تک ضرور پروپیگیٹ کریں گے۔ اور اس ٹاک کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہاں سے کانفیڈنس لے کر جائیں، ایمان، کنوکشن لے کر جائیں، اور اسلام کی حقیقت کو اپنے آپ کو سمجھا کے باقیوں کو سمجھانے کے پوائنٹ ویو سے باہر جائیں۔ دیکھیے، اسلام از اے چوائس، اس بات کو آپ اور میں بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں مسلمان ہونا، میرا مسلمان ہونا، اٹس مائی چوائس۔ اگر میں یہ سمجھ جاؤں گی تو پھر میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، تو بہت سے بچے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یا بہت سے بچے کہتے ہیں ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارے امی ابو مسلمان ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ٹیکنیکلی ایک مسلمان کا یہ کہنا کہ میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میرے ماں باپ مسلمان ہیں، یا میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میرے ماں باپ نے مجھے کلمہ پڑھنا سکھا دیا تو شاید میں مسلمان ہوں، یہ ٹیکنیکلی صحیح جواب نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ اور میں مسلمان ہیں اپنے پورے سلیکشن کے ساتھ اور اپنے پورے کنوکشن کے ساتھ۔ آپ دیکھیں اسکالرز اسلام کے کیا کہتے ہیں، فار بینگ اے مسلم آپ کا ایک کریڈ ہونا چاہیے، آپ کا ایک ڈاگما ہونا چاہیے، آپ کا ایک عقیدہ ہونا چاہیے، دیٹ وائی یو آر اے مسلم، آپ مسلم کیوں ہیں، آپ کا سمپل پوائنٹ آف ویو کیا ہونا چاہیے، میں مسلمان کیوں ہوں۔ 2 چیزیں بالکل بیسک ہوتے ہیں، بیکاز آئی بلیو ان اللہ، آئی بلیو ان اسلام، آئی بلیو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دس از دا سمپلسٹ تھنگ جو کہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے آپ مسلمان کیوں ہیں، تو یہ پہلا آپ کے پاس سٹیٹمنٹ آتا ہے، میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں،
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہوں اینڈ آئی بلیو ان اسلام. یہ آپ کا کنوکشن شو کر رہا ہے. کیا کوئی زبردستی کسی کو مسلمان کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتا. یاد رکھیے، آپ نے اور میں نے اسلام کے اندر الحمدللہ اس بات کو کئی مرتبہ سنا ہے کہ آپ کسی کو گن پوائنٹ پر نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ پڑھو. گن پوائنٹ پر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. سو اٹس اے چوائس یو ہیو ٹو میک. اگر آپ مسلمان گھرانے میں پیدا بھی ہوئی ہیں، اگر آپ بائی برتھ مسلم ہیں، اگر آپ کی امی نے آپ کو جب آپ نے بولنا شروع کیا آپ کو کانشیسنیس نہیں بھی تھی، لیکن آپ کی امی نے، آپ کے ابو نے آپ کو کلمہ پڑھنا سکھا دیا، آپ کو نماز پڑھنی سکھا دی، آپ کو آپ کی پیوبرٹی کے اوپر روزہ رکھنے کے لیے آپ کو انکریج کر دیا گیا. سو اگر آپ اس وقت 25 سال کی ہیں، 20 سال کی ہیں اور آپ ایک آٹو میکانزم کے اوپر جو ہے نماز پڑھتی ہیں یا روزہ رکھتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو اس کا کنوکشن حاصل کرنا ہے. آپ مسلمان کیوں ہیں؟ یو ہیو ٹو میک اے چوائس کہ آپ اسلام پر یقین رکھتی ہیں، آپ اللہ پر یقین رکھتی ہیں، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتی ہیں. اور جو یہ یقین رکھتا ہے اس کا آٹومیٹک نوشن یہ آتا ہے کہ وہ پھر اللہ کے سامنے سبمیشن کرتا ہے. آپ جس کی بات مانتی ہیں، جب آپ کسی پر بلیف کرتے ہیں، جیسے آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کی بات کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں. دس از اے سمپل فینومینا. جب آپ کسی سے محبت کرتی ہیں اور بہت زیادہ، ایک ہوتا ہے نا محبت، ایک ہوتا ہے عشق. فرق ہے دونوں میں؟ کون سا لیول جو ہے وہ ہائیسٹ ہوتا ہے، محبت کا یا عشق کا؟ عشق کا لیول، ہاں جتنے بھی ینگ بچے ہیں تو فوراً مسکرا رہے ہیں. عشق کا لیول جو ہوتا ہے وہ بہت ہائیسٹ لیول ہوتا ہے، اور عشق کا لیول ہوتا ہے جس میں انسان اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے. اب جب جان دینے کو ہی تیار ہو گیا، تھنک اباؤٹ شیریں فرحات، لیلا مجنوں، رومیو جولیٹ. جب آپ دوسرے انسان کے لیے جان ہی دینے کو تیار ہو گئے، یا اگر آپ کسی بھی اینٹی کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہو گئے، مسلمان کا اصل عشق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب آپ جان دینے کو تیار ہو جائیں گے تو پھر ہر بات آنکھیں بند کر کے ماننا یہ تو ایک معمولی بات ہو گئی نا. سو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہے، مجھے یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، سیل آف پروفٹ ہوڈ آپ پر آتی ہے، اسلام حق ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا آٹومیٹک نیکسٹ کنسیکوینس جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اب آپ کے اندر سبمیشن آ جائے گا. جیسے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کے لیے یہ چیز سوٹیبل نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دے دیں، اَن يَكُونَ لَهُمْ خِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ اب وہ مسلمان مرد یا عورت اس کے اوپر فریڈم آف چوائس کو لے کر آئے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا انکار کر دے اور اپنی چوائس اور اپنی ڈیزائر کے مطابق چلے. دس از دا پوائنٹ جو کہ ایک مسلمان کو مومن بناتا ہے. آپ اور میں صرف مسلمان نہیں ہیں، آپ اور میں کیوں بلیورز ہیں کہ آپ کی اور میرے اندر یہ چیز انگرینڈ ہونی چاہیے. نہیں ہے تو ہم کریں گے، سیدھی سی بات ہے الحمدللہ. اور آپ سب کا یہاں پر آنا اس بات کی آٹومیٹک دلیل دے رہا ہے کہ آپ لوگ اپنے اس ایمان کو مضبوطی دینا چاہتے ہیں، آپ اس کو یقین میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. قرآن میں آتا ہے سورہ نساء میں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مسلمان اپنی سبمیشن کو شو کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اور میں مسلم سے مومن بن جائیں. مومن کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اچھا کتنے لوگ ہیں جو کلاسز میں جاتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. اور باقی؟ اچھا باقی لوگ کلاسز میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے. جو کلاسز میں جانے والوں سے ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے جواب دینے کی. دیکھیں آڈینس کا نا زندہ ہونا ضروری ہے. آپ سب زندہ ہیں. وہ میری کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹ میرے اس طرف آ کے بیٹھ گئی ہیں، رائٹ ہینڈ پہ میرے. ان کو پتا ہے میں کلاس میں کہتی ہوں کہ اگر میں کوئی چیز آپ سے پوچھوں اور آپ کو اس کا جواب نہیں آتا تو آپ دو لوگ بھی جواب دے رہے ہیں نا، تو آپ صرف منہ ہلا دیں. تو جب آپ منہ ہلائیں گی تو مجھے نہیں پتا چلے گا جواب کس نے دیا، بٹ مجھے لگے گا اچھا سبھی بول رہے ہیں. سو بی ریسپانسو. آپ کہتی ہیں ایک ہے مسلم جس نے کلمہ پڑھ لیا، اب وہ مسلمان ہے.
چاہے وہ آپ کو کوئی کبیرہ گناہ کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے، آپ تب بھی اس کو نان مسلم نہیں کہہ سکتی جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے. اور یہ مسلم ہونا اسلام کی جیوگرافیکل باؤنڈری میں آپ کو لے آتا ہے. یہ مسلم جب اپنے کنوکشن کو عمل میں بدلتا ہے، اپنی سبمیشن شو کرتا ہے، تو یہ مسلم سے مومن بن جاتا ہے. اس لیے مومن کو انگریزی میں کہتے ہیں بلیور، کہ آپ نے اپنے یقین کا اظہار کر دیا. محبت تو آپ کو کئی لوگوں سے ہو سکتی ہے، لیکن جس سے آپ کو عشق ہوتا ہے وہ دنیا دیکھتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، محبت تو کئی لوگوں سے ہو سکتی ہے، لیکن جس سے آپ کو عشق ہوگا، اب وہ آپ کا عشق دنیا سے چھپا ہوا نہیں ہوگا. سب کو نظر آئے گا کہ اچھا آپ کس سے عشق کرتی ہیں اور کس لیول کا عشق کرتی ہیں. تو مسلمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، مسلمان یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، اور مسلمان کے پاس پین جواب ہوتا ہے جب اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، تو وہ ون لائنر بتا سکتا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گا. ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان بنائے، تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں. جتنے بھی ہیومن بینگز ہیں سب کے سب اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور انسٹنکٹیولی، نیچرلی اللہ نے ہر انسان میں پوٹینشیل رکھا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے. یاد رکھیں ہم مسلمان خاص صرف ایک اینگل سے ہیں کہ آپ کے اور میرے پاس کلمے کی طاقت ہے، ورنہ اللہ نے ہر انسان کو یہ خوبی دی ہے. میرا اس وقت ٹاپک یہ نہیں ہے کہ وہ کافر، وہ نان مسلم جو کہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے ان کا کیا قصور ہے. اکثر مسلمانوں کا یہ سوال ہوتا ہے، لیکن اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ٹاپک. میں اس پر اس وقت نہیں بات کروں گی. میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ہر انسان کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ ہر انسان انسٹنکٹیولی، نیچرلی اللہ سے محبت کر سکتا ہے. ہر انسان اللہ کی پریزنس کو محسوس کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوالٹی رکھی ہے. ایون اب اگر آپ سائنٹیفک سٹڈیز کو دیکھیں جو ریسرچز ہو رہی ہیں، اس کے اندر آپ کو یہ پتا چلتا ہے، اگر آپ چائلڈ سائیکالوجی کو دیکھیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ چائلڈ سائیکالوجی میں اگر آپ کسی بھی بچے کو ایسے لیں جس کے سامنے ابھی ریلیجن کو ایکسپوز نہ کیا گیا ہو، وہ بچہ بھی جانتا ہے کہ ایک ڈیوائن ریالٹی ہے، ایک اللہ ہے، اور اس اللہ نے اس پوری یونیورس کو کریٹ کیا ہے. اگر آپ مجھ سے سائیکالوجی پڑھنے والا ہے تو آپ کو انشاءاللہ اگر ابھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو فیوچر میں پڑھنے کا موقع ملے گا. اس کے اوپر بہت ریسرچز ہو رہی ہیں، تھیسز لکھے جا رہے ہیں اس کے اوپر، چائلڈ سائیکالوجی کے اوپر، کہ ہر بچہ بائے فطرت، بائے انٹرنل ڈسپوزیشن اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کو ایکنالج کر سکتا ہے، اللہ کی پریزنس کو محسوس کر سکتا ہے. اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتائی ہے. آپ کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی فطرہ، کوئی نیو بورن پیدا نہیں ہوتا مگر وہ ایک فطرت پر ہوتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا میگن بنا دیتے ہیں، یعنی آگ پرستش کرنے والا بنا دیتے ہیں. ہر انسان اس نیچرل سٹیٹ پر پیدا ہوتا ہے. آپ سب الحمدللہ اتنا تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک بہت گرینڈ گیدرنگ کی تھی. جہاں آدم علیہ السلام کھڑے تھے وہاں آپ اور میں بھی کھڑے تھے. تو میں اکثر یہ بات کہتی ہوں، اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کی روح اور آدم علیہ السلام کی روح برابر کی ایج کی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں احادیث کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روح کو ایک ساتھ بنایا، آدم علیہ السلام کو بھی زمین پر بھیجنے سے کئی سال پہلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں کو ایک سنگل گیدرنگ میں کھڑا کیا اور ان سب سے کہا اور ان سب سے اوتھ لیا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب وہاں موجود تھے، تمام انبیاء، تمام پروفٹس وہاں پر موجود تھے، تمام میسنجرز وہاں پر موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے، آپ اور میں وہاں موجود تھے، اور ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا شاہدنا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. یہ جو ہمارے اندر ایکنالجمنٹ ہے عہد الست کی، یہ ایکنالجمنٹ ہے جو ہر انسان کے اندر ہے، یہ صرف مسلمان کے اندر نہیں ہے،
یہ ہر انسان کے اندر ہے. اسی کو کہتے ہیں فطرت, اسی کو کہتے ہیں روح. اگر آپ اس کو عام زبان میں سمجھنا چاہیں, فطرت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ہر انسان کی ایک نیچرل سٹیٹ ہے. تمام انسان اس فطرت کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ہی جیسے ہیں. بعض لوگوں کی فطرت زیادہ کور ہو جاتی ہے, بعض لوگوں کی فطرت غفلت میں چھپ جاتی ہے, بعض لوگوں کی فطرت جو ہے وہ بیچاری حق کی تلاش میں اتنا پریشان ہوتی ہے کہ وہ بیمار ہو کر ختم بھی ہو جاتی ہے. تھوڑا سا اور آگے آ جائیں بیٹا, اور آگے آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک ہی جیسا بنایا ہے. بائی فطرہ ہم سب ایک ہی جیسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک پوائنٹ ہم میں رکھا ہے, اس کو آپ فطرت کہہ لیں. کبھی کسی کی آپ نے روح دیکھی ہے؟ پلیز فورگیٹ اباؤٹ ہارر موویز. کسی انسان نے, کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ گزر گئے, اور آپ کو ابھی جتنی بھی سوشل میڈیا کے اوپر فیک فوٹو شاپڈ ویڈیوز نظر آتی ہیں, ایک بندہ اسٹیچر پہ لیٹا ہوا ہے اور اس میں سے ایک دھواں سا نکلتا ہے اور ایک روح پوری جو ہے وہ آپ کو اس میں سے فلپ کرتی ہوئی نظر آتی ہے, آل فوٹو شاپڈ. آپ روح کو نہیں دیکھ سکتے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے قرآن میں کیا کہا ہے کہ روح آسمانوں سے آئی ہے. روح اس زمین کی کریشن نہیں ہے. آپ اور میں دو طرح کی دنیاؤں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے. ایک وہ دنیا جس میں اس وقت آپ اور میں زندہ اور موجود ہیں, اور جس میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. سائملٹینیسلی اس وقت ایک اور دنیا موجود ہے ہمارے ہی ساتھ جس میں فرشتے ہیں. کیا ہم سب کے کندھوں پہ دو فرشتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنے فرشتے نظر آ رہے ہیں؟ میرے فرشتے نظر آ رہے ہیں؟ ہمیں کسی کا کوئی فرشتہ نظر نہیں آ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق, آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب اللہ کے بندے کسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس جگہ کو پہلے آسمان دنیا تک فرشتے اپنے پروں سے کور کر لیتے ہیں. تو اس وقت ہمارا ایمان ہے اور اپنے رب کی رحمت پر ہمیں یقین ہے کہ اس جگہ کو فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپا ہوا ہے. لیکن کیا مجھے اور آپ کو وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں؟ سو سائملٹینیسلی یاد رکھیں, ایک انسان یا تو عالم دنیا کو دیکھ سکتا ہے یا وہ عالم امر کو دیکھ سکتا ہے جو کہ اللہ کا عالم الغیب ہے. جب تک میری دنیا سے آنکھ بند نہیں ہوگی مجھے فرشتے اور عالم الغیب سمجھ نہیں آئے گا, نظر نہیں آ سکتا. آپ کی اور میرے لیے یہ چیز اس وقت تھنکبل نہیں ہے. تو روح کسی نے نہیں دیکھی, صحیح؟ یہ روح کیسی ہے, کس سائز کی ہے, کیا چھوٹی ہے, کیا بڑی ہے, کیا انسان کے برابر ہے؟ نو ڈائمینشنز. ہمارے پاس اس کی کوئی ڈائمینشن قرآن اور حدیث سے نہیں آتی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دل کے اندر رکھا ہے. کیسے دل کے اندر رکھا ہے؟ اٹس اے اسپرچل ریالٹی. آپ اور میں اس کو کسی گیجٹ سے, کسی ایپریٹس سے, کسی بلڈ ٹیسٹ سے معلوم نہیں کر سکتے ہیں, صحیح؟ جب اللہ نے ہر انسان ایک جیسا بنایا اور ہر زندہ انسان میں روح کو رکھا, تو جب یہ روح ہر انسان میں ہے, ہر انسان کے پاس اللہ کی ایکنالجمنٹ ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ ہندو ہے, یا وہ جیو ہے, یا وہ کرسچن ہے. میں نے ابھی بتا دیا کہ مختلف لوگوں کی روح کور ہو جاتی ہے, کورنگ میں چھپ جاتی ہے. بعض اوقات آپ قرآن سنتی ہیں, جیسے ابھی الحمدللہ آپ یہاں آ کے بیٹھی. ہو سکتا تھا یہ جو میں ابھی سب بات کر رہی ہوں یہ میں آپ سے کہتی یا میں آپ کے انسٹیٹیوٹ والوں سے کہتی کہ ہم آپ کو ہینڈ آؤٹس دے دیں گے, آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیجئے گا, ہم آپ کو ای میل بھیج دیں گے, ہم آپ کو پی ڈی ایف فائل بھیج دیں گے. یہ جو بات میں آپ سے ابھی کرنا چاہ رہی ہوں, جس کے لیے یہاں پر آپ کو بلایا ہے, اگر میں یہ لکھ کر آپ کو گھر پر ای میل کر دیتی یا ایس ایم ایس بھیج دیتی, تو کیا اس کا تب بھی وہی امپیکٹ آتا جو آپ کو سنتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے؟ موسٹ ڈیفینیٹلی ناٹ. جو سننے کا مزاج ہے قرآن کا, جو سننے کا مزاج ہے اسلام کا, یہ زیادہ تیزی سے آپ کی روح کے اندر اترتا ہے. بالکل جیسے کبھی ہم نے قرآن کی کلاس اٹینڈ نہیں کی ہوتی. میں اپنی زندگی کے بارے میں اگر بتاؤں تو میں نے زندگی کے کئی سال کبھی قرآن کی یہ ڈائمینشن نہیں دیکھی کہ قرآن کی ایکسپلینیشن بھی ہوتی ہے اور قرآن کا ترجمہ بھی ہوتا ہے. آئی ڈو ریمبر قرآن کا ترجمہ میرے بچپن میں گرین کلر کی ٹرانسلیشن کے پورشن میں جو لکھا ہوتا تھا, میں نے کبھی ہمت نہیں کی اس اردو کے ترجمے کو پڑھنے کی, اس لیے کہ میں جب اس کو پڑھنے کی کوشش کرتی تھی 4 سے 5 ورڈنگز کے بعد میں پٹ آف ہو جاتی تھی, اتنا مجھے وہ مس میچ نظر آتا تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جب بھی کبھی قرآن کی کلاس میں آ کے بیٹھے جہاں قرآن کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے, بعض اوقات لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات آپ تراوی میں ہوتے ہیں, کبھی کبھی آپ کو آیت کا ترجمہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے, کبھی کبھی آپ کو آیت کا ترجمہ نہیں بھی سمجھ آ رہا ہوتا, تب بھی کیا رونا آتا ہے.
اور اتنا رونا آتا ہے کہ آپ امبیرس ہو جاتے ہیں کہ میرے برابر کھڑی ہوئی خاتون سمجھیں گی پتہ نہیں کس ٹراما سے گھر سے نکل کے آئی ہے. ایسا ہوتا ہے نا. یہ قرآن ہے جو جب آپ کی روح کو ٹچ کرتا ہے، اس سپاٹ کو ٹچ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر فطرت کی شکل میں رکھا ہے، تو یہ اس کو ٹریگر کر دیتا ہے، یہ اس پروسیس کو سٹارٹ کر دیتا ہے. آپ نے کتنی ریورٹس کی بایوگرافیز پڑھی ہوں گی. انہوں نے لکھا، اور کئی ریورٹس بتاتے ہیں کہ انہوں نے صرف قرآن سنا، مسلمان کو کسی کو تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور اس کے بعد ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا، بٹ جو اس تلاوت کا ردھم تھا، جو اس آواز کے اندر اثر تھا، اٹس ایکچولی ہٹ سم تھنگ ان دیئر ہارٹ، ڈیپ ڈاؤن ان دیئر ہارٹس. اس چیز نے ان کو ہٹ کیا. انفیکٹ ایک مرتبہ ایک خاتون کی میں بایوگرافی پڑھ رہی تھی جو ریورٹ تھیں، مشنری کام کرتی تھیں، کرسچن تھیں، اور ویتنام میں اس وقت ان کو ایک رسپانسبلٹی دی گئی تھی. آپ کو پتا ہے کہ کرسچنز جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ سوشل ورک وغیرہ کرتے ہیں، مشنریز کام بھی کرتے ہیں، یہ بہت لوگوں کو اپنے ریلیجن کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو یہ جو ریورٹ خاتون تھی، انہوں نے اپنی بایوگرافی میں لکھا تھا کہ یہ ویتنام میں ان دنوں میں کام کر رہی تھیں کہ کسی چھوٹے علاقے میں، کسی ولیج میں کام کرتے ہوئے ایک مرتبہ ایک گھر کے پاس سے انہوں نے ایک آواز سنی، اور ایسی آواز سنی کہ جس کو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا آواز ہے، لیکن اس آواز نے ان کو اپنی طرف اتنا اٹریکٹ کیا کہ یہ اس گھر میں جو صحن سا تھا اس میں جا کے بیٹھ گئی. آپ کو معلوم ہے ولیجز کے اندر بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ گیٹس نہیں ہوتے ہیں، اور وہاں پر سیکیورٹی سسٹم نہیں ہوتا، اور بیلز نہیں ہوتی ہیں، کھلے صحن ہوتے ہیں. تو جس خاتون کے پاس یہ جا کر بیٹھی وہ مسلمان خاتون تھی، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں. جب وہ خاتون رک گئی ان کو دیکھ کے، تو تب اس کرسچن عورت نے ان سے پوچھا، جو کہ بعد میں مسلمان ہو چکی تھی، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ڈیوائن بک قرآن پڑھ رہی ہوں. اور اس عورت نے بتایا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، جو کہ کرسچن عورت تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن دس از کمپلیٹلی ڈفرینٹ فرام میوزک، اور اس نے مجھے ڈیپ ڈاؤن اندر ٹچ کیا ہے. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئی، مگر اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا تھا کہ 3 سال کے بعد جب وہ واپس امریکہ آئیں تو انہوں نے ایک مسجد کے اندر دوبارہ سے اس تلاوت کی آواز کو سنا، اور پھر ان سے اس آواز کو دوبارہ سے برداشت نہیں کیا گیا. وہ گئیں اور وہیں انہوں نے شہادت قبول کر لی. تو قرآن کا سننا یہ آپ کی روح کو ٹریگر کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر، یاد رکھیے، ہر انسان کے اندر کیپیسٹی رکھی ہے کہ وہ آپ کی اور میری طرح مسلمان ہو جائے. ہر انسان کے اندر یہ فطرت موجود ہے کہ وہ اللہ کی پریزنس کو محسوس کر سکتا ہے. ہر انسان اللہ کے قریب پہنچ سکتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتا ہے. اسی لیے یاد رکھیں، مسلمان ہونے کے لیے صرف اور صرف آپ کو ہر وقت لاجک اور ریزننگ نہیں چاہیے ہوتی. آج کل کے پڑھے لکھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نان مسلمز کو اسلام کی طرف لانے کے لیے ہمیں بہت بڑے بڑے دلائل اکٹھے کرنے ہیں، بہت ڈائیلاگز کرنے پڑیں گے، بہت ڈیبیٹس کرنی پڑیں گی، بہت زیادہ ریشنل تھنکنگ سے بات کرنی پڑے گی، بہت سائنٹیفک ایویڈنس ہمیں چاہیے ہوگا، بہت فزیکل فینومینا ہمیں ڈسکرائب کرنا پڑے گا. نہیں، اٹس ناٹ دا کیس ود ایوری ون. یاد رکھیے، ہمارا جو بلیف ہے، جو ہمارا ایمان ہے، جو اسلام ہے، یہ کسی بھی دل کے اندر کئی راستوں سے آ سکتا ہے. ابھی آپ کو میں نے قرآن کے سننے کی مثال بتا دی. صرف قرآن کے سننے کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے. کون سی دلیل سنی تھی انہوں نے؟ کون سا ریشنل سنا تھا انہوں نے؟ کون سے فزیکل ایویڈنس ملی تھی ان کو؟ جس نے صرف قرآن سن کے، بہت سے ریورٹس بتاتے ہیں کہ انہوں نے صرف مسلمانوں کو نماز با جماعت پڑھتے ہوئے دیکھا، اور ان کو وہ ڈسپلن اتنا اٹریکٹ کیا کہ وہ مسلمان ہو گئے. انفیکٹ ایک مرتبہ ایک ریورٹ نے اپنی بایوگرافی میں لکھا تھا، اور یہ ریورٹ جو تھے یہ بائی پروفیشن فیملی لا ایکسپرٹ تھے، جس کو آپ لائر کہہ سکتی ہیں، اور یہ ایکسپرٹ تھے فیملی سسٹم، فیملی کرائسس کو ڈیل کرنے والے. یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک ٹاک اٹینڈ کی جو کوئی مسلم اسکالر دے رہے تھے اباؤٹ انہیریٹنس ان قرآن اینڈ سننا، اور ان صاحب کا کہنا یہ تھا، جو کہ فیملی لا ہینڈل کرتے تھے، لائر، انہوں نے کہا کہ اس ٹاک کو سننے کے بعد مجھے لگا کہ اس سے زیادہ پرفیکٹ فیملی سسٹم، اس سے زیادہ پرفیکٹ انہیریٹنس ڈویژن سسٹم کوئی اور کتاب نہیں دے سکتی ہے، اور وہ مسلمان ہو گئے. تو یاد رکھیں، اسلام دل میں آنے کے لیے کئی راستے ہیں، صرف لاجک نہیں ہے.
بعض اوقات بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہم اتنی ٹریولنگ کرتے ہیں فارن کنٹریز میں، کوئی نان مسلم ہمارے برابر میں سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، یا کبھی ہم کسی سینٹر میں ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی جگہ پر ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم بات کیسے شروع کریں، ہمیں کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں آتی ہے، ہمارے پاس کوئی سائیکولوجیکل ایویڈنسز یا تھیسز یا ریسرچز نہیں ہوتی ہیں، تو ہم کیسے بات شروع کیا کریں؟ یاد رکھیں آپ کی پرسنالٹی، آپ کا اورا جو آپ کیری کرتی ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کی زبان اور آپ کا خلوص کسی بھی اینگل سے کسی بھی نان مسلم کو کسی بھی وقت ہٹ کر سکتا ہے. اٹس آل اباؤٹ یور انٹینشن، اٹس آل اباؤٹ یور نیت، کہ آپ کی نیت کیا ہے. اسلام میں آنے کے لیے کئی راستے ہیں. اسلام میں آج کا پڑھا لکھا انسان بھی صرف کسی مسلمان کے اخلاق کو دیکھ کر مسلم ہو سکتا ہے. ایمان رکھیے اس بات کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو صرف لاجک سن کر اسلام کی مسلمان نہیں ہوئے کہ کیونکہ بہت پرفیکٹ انہیریٹنس سسٹم ہے، بہت پرفیکٹ فیملی لاز ہیں، بہت پرفیکٹ سوشل لاز ہیں، تو اس لیے ہم مسلمان ہو جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے نکاح کرنے کے لیے. ان کو کسی مسلمان عورت سے نکاح کرنا تھا تو ان کو اسلام قبول کرنا پڑا، اس لیے کہ اسلام میں عورت صرف مسلم سے نکاح کر سکتی ہے. بہت سے لوگ اس دور میں مسلمان ہوئے فائنینشیل ہیلپ کے لیے. ان کو فائنینشیل ہیلپ چاہیے تھی اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس مال غنیمت ہوتا تھا. جب مسلمان مدینہ میں آئے ہیں تو ان کو پاور مل گیا تھا، ان کو اتھارٹی مل گئی تھی. بہت سے لوگ مسلمان ہوئے سیکیورٹی سسٹم کی وجہ سے، ٹرائبل پروٹیکشن کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کو لگا کہ ان کا چھوٹا قبیلہ ہے، آس پاس کے سب بڑے قبائل نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اگر ہم نے قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ جب جنگ ہوگی تو ہم بھی اس جنگ کے اندر جو ہیں وہ اپریشن کا شکار ہو جائیں گے. تو یاد رکھیں اسلام میں آنے کے کئی راستے ہیں. کسی انسان کو مسلمان کرنے کے کئی آپشنز آپ دے سکتے ہیں. امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں اسلام آیا کیسے. میں بہت بڑا سٹیٹمنٹ بول رہی ہوں، اگر یہ سٹیٹمنٹ زندگی میں آپ کو یاد رہے گا تو آپ کبھی بھی اپنے اسلام میں بیکلیش نہیں آنے دیں گے. امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر سے فطرت ٹریگر کیسے ہوئی. امپورٹنٹ یہ ہے کہ فطرت کو ٹریگر ہونے کے بعد آپ نے کتنا گرو ہونے کا موقع دیا. ایک دفعہ فطرت ٹریگر ہو گئی، اب بائی چوائس آپ اسلام میں ایگزسٹ کریں گے، اب آپ بائی چوائس اسلام کو فالو کریں گے، اب آپ بائی چوائس اسلام کو کنٹین کریں گے. امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کس راستے سے اسلام میں آئی ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی فرما برداری پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے کتنی کوشش کی ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اسلام کو سمجھنے کے بعد آپ نے زندگی میں جو فیصلے کیے ہیں، جو ڈیسیژنز لیے ہیں، چاہے وہ آپ کی سٹڈیز کے تھے، چاہے وہ آپ کی کریئر کے تھے، چاہے وہ آپ کی جاب کے تھے، چاہے وہ آپ کے گھر کے تھے، چاہے وہ آپ کے بچوں کے پروپوزلز کے تھے یا سو آن. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ایمان دل میں ہٹ کیا تھا، اس کے بعد جو زندگی میں آپ نے فیصلے کیے تھے، ان فیصلوں نے آپ کو اسلام میں آگے بڑھایا ہے یا اسلام سے دور کیا ہے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. بیکاز یاد رکھیں بہت زیادہ اسلام مجھ پر آیا تھا، بہت زیادہ میں نے اسلام کو عمل میں اپنے لے لیا تھا، لیکن خدا نہ خواستہ موت آئے تو اسلام کا نام و نشان میری پرسنالٹی میں نہ ہو تو میں اٹھائی کیسے جاؤں گی. ایک انسان 60 سال تک مومن بن کے زندگی گزارتا ہے اور اپنی زندگی کے 61 ایئر کے اوپر وہ اپنے اسلام کا لبادہ اتار کر پھینک دیتا ہے. اس کو اسلام باربیرک لگنے لگ جاتا ہے، اس کو اسلام کے احکامات مشکل لگتے ہیں، اس کو اسلام پر عمل کرنے سے کنسٹرکشن محسوس ہوتی ہے، اور اس کو اسی 61 ایئر کے اوپر موت آ جاتی ہے. تو کس حال میں اٹھایا جائے گا؟ وہ جو 60 سال کی زندگی تھی یا وہ آخری سال کی جو زندگی تھی؟ جس حالت میں موت آئی اس حالت میں اٹھایا جائے گا. سو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اور میں اسلام کو سمجھنے کے بعد کتنا اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ یاد رکھیں اسلام پر عمل کرنے والا جو بھی ہوگا، کیا ہم سب الحمدللہ کلمہ گو مسلمان ہیں؟
ہم سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس وقت 1.7 بلین مسلمان دنیا میں موجود ہے. 1.7 بلین مسلمان کا اس وقت معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلام اپنے عمل کرنے والے پر امپیکٹ کرتا ہے، نظر آتا ہے. معاشرے میں نکلیے باہر، forget about دنیا. کراچی میں گھومے پھریں، ایک دو بڑے بڑے کراچی کے مالز کے اندر ذرا گھومنا پھرنا شروع کیجئے. آپ کو forget about men. ہم اس وقت آدمیوں سے تو بات نہیں کر رہے نا، ہم بچیاں عورتیں آپس میں خود بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. کسی مال کے اندر کتنی % آبادی پاکستان میں مسلمانوں کی ہے؟ 97.5%. ہائیسٹ ریٹ آف پاپولیشن کنٹری پاکستان ہے. 97.5% مسلمان جس ملک میں رہتے ہیں، وہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں کسی مال کے اندر کہ آپ کو مسلمان عورتیں کتنی نظر آتی ہیں؟ جی. تو ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا، پھر میں آپ کو 2 منٹ کی بریک دے رہی ہوں. جملہ میرا آخری کیا ہے جس کے اوپر میں بات شروع کروں گی؟ اسلام کا دعویٰ کرنے والا، اسلام کا کلیم کرنے والا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اسلام اس کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا. 2 منٹ کی بریک ہے، آپ سیٹل کر لیجئے. کچھ ارینجمنٹ کرنا ہے. آپ لوگ اور آگے آ جائیں. یہ بچہ لکھ رہا ہے میرے نوٹس، ماشاءاللہ. آگے آ جائیں، اور بہت جگہ ہے. پلیز پیچھے خواتین کھڑی ہوئی ہیں، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے. یہ بھی کرسی ہے، اگر کوئی کرسی پہ بیٹھنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم. آپ میرے برابر آ کے بیٹھ جائیں پلیز. اگر کسی کو نیچے بیٹھنے میں مسئلہ ہے، دیر از اے چیئر، آ جائیے. ایک دوسرے کے لیے جگہ بنائیے. جگہ کہاں ہونی چاہیے؟ کرسیوں پہ، کارپیٹ پہ، یا دل میں؟ بس دل میں ہونی چاہیے. آپ میں سے کوئی میری گود میں آنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. بس سائز دیکھ لیجیے گا. ایکچولی کچھ دن پہلے مجھے واٹس ایپ پہ آپ کی ایک ریکارڈنگ ملی تھی، اور آئی تھنک میرے کچھ واٹس ایپ کے گروپس ہیں جس میں ابو 2000 لوگ ہیں، کافی سارے گروپس ہیں. ان سب نے سینڈ کی اور پوچھا کہ کوئی مجھے بتا دے اسپیکر کا نام کہ کہاں ملے گی. بس سبحان اللہ. یہ دیکھیں کہ 2 ہفتے بعد مجھے جاپان سے میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے بتایا آپ کا نام. نہیں وہ میری کوئی اسٹوڈنٹ ہے، بس انہوں نے بتایا کہ شی از عائشہ عامر فرام علم انسٹیٹیوٹ. اس لیے کہ جاپان میں میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جو میرے ساتھ آن لائن کورس کر رہی ہیں. اچھا، کیا نام ہے ان کا؟ ان کا تو ڈاکٹر گل ہے. اچھا، یہ کوئی اور ہے. اچھا. تو بہرحال انہوں نے مجھے آپ کا نام بتایا، اور اس کے 2 دن بعد ایگزیکٹلی رول ماڈل انسٹیٹیوٹ کا پیج لائک کیا ہوا تھا، اور وہاں پہ مطلب میرے پاس آ گیا کہ دس از دا ایونٹ. دس از آل اباؤٹ یور انٹینشن. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں آئی اور میں نے دیکھا کہ دا ہال از فل. میں واز لائک کہ میں کیا کروں. پیچھے خاتون کھڑی، انہوں نے کہا آپ آگے جا کے بیٹھ جائیں. الحمدللہ. اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہاؤ ٹو اٹینڈ آل آف یور ٹاکس، کیا کر سکتے ہیں؟ آپ میرا نمبر لے لیجیے گا جانے سے تھینک یو پہلے. سیٹل ہو گئے آپ لوگ؟ ابھی بھی یہاں جگہ ہے. یہاں جتنے بھی فوجی کے گھر والے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے جگہ کیسے بنتی ہے. جو لڑکیاں سب آگے آ جائیں. پلیز بہت جگہ ہے، آئیے پلیز آگے آ جائیں. ایک کام کیجئے، سینٹر میں بٹھا لیجئے. اب میرا خیال ہے کرسی کے بغیر بٹھائیے سمیہ، یو ول گیٹ مور اسپیس. اس سینٹر فیس میں بٹھا لیجئے بغیر کرسی کے.
او اچھا اچھا. یہ اچھا کیا آپ نے. تھوڑا سا آپ لوگ اور آگے ہو جائیں تو وہاں نظر آ جائے گی جگہ. سب آگے آگے ہو جائیں. شکریہ. وعلیکم السلام. بیٹا اور آگے آ جاؤ, یہاں پہ جگہ ہے. آ جاؤ, پاس آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاموشی. چلیے آپ بے شک موو کرتی رہیے, بس ایک آرگن کو موو مت کیجیے گا. کون سا؟ چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے تھے, میں نے جس اسٹیٹمنٹ پر آپ کو چھوڑا تھا یاد ہے؟ کیا اسٹیٹمنٹ تھا آپ کے لیے کہ اسلام کا دعویٰ کرنے والا جو بھی ہوگا, اسلام اس کے اوپر امپیکٹ کرتا ہوا نظر ضرور آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس رب نے مجھے بنایا ہے اس رب نے ہی مجھے اسلام دیا ہے. سورہ ملک کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے, الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. بھلا یہ بتاؤ کہ وہ تم کو نہیں جانا ہے جس نے تم کو بنایا ہے, اور وہ باخبر بھی ہے, اور لطیف کہتے ہیں باریک بین بھی ہے. لطیف اللہ کے ان ناموں میں سے آتا ہے کہ اللہ آپ کی اس سچویشن کو بھی سمجھتا ہے جس سچویشن کو آپ زبان سے اللہ کے سامنے ڈیفائن بھی نہیں کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ کا بندہ کن ڈیزائرز کے ساتھ, کن میکینکس کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے. تو اللہ نے آپ کو جو دین دیا ہے, جو اسلام دیا ہے, آپ کو اچھی طرح وہ دین جانتا ہے. جب ہم اس دین سے ہی دور بھاگیں گے اور ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ دین شاید مجھے ریسٹرکٹ کر دے گا, یہ میرے راستے نیرو کر دے گا, یہ میرے لیے کنسٹرکشنز کر دے گا, تو پھر بتائیں ہم صحیح طرف دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, یا غلط ڈائریکشن میں بھاگ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ہے سیمسنگ فون, آپ برانڈ نیو فون خریدتی ہیں بہت مہنگا سا, اور اس میں ود ان 10 days کوئی خرابی آ جاتی ہے. آپ اپنے سیمسنگ فون کو لے کر ایپل اسٹور پہ جاتی ہیں کہ اس کو ٹھیک کر دیجئے, اس میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے. یا آپ کے پاس ایپل فون ہے اور آپ کے پاس جب اس ایپل فون میں ایشو آتا ہے ود ان 10 to 15 days آفٹر ڈیلیوری, آپ اس کو سیمسنگ اسٹور پہ لے کے جاتے ہیں کہ میرے فون میں کوئی ایشو آ گیا ہے, پلیز ذرا اس کو چیک کر لیجئے, یا مجھے گائیڈ لائنز بتا دیجئے میں کیسے اپنے فون کو جو ہے وہ ٹھیک کروا سکتی ہوں. کبھی بھی نہیں جاتے نا. دنیا کے معاملے میں ہم اتنے سمجھدار ہوتا ہے. سو جس اللہ نے مجھے بنایا, الا یعلم من خلق, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ جس اللہ نے مجھے تخلیق کیا, جس اللہ نے مجھے دین دیا, جس اللہ نے مجھے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور اسلام کی نعمت دی, ہم اس اسلام سے دور بھاگتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اسلام میرے فائدے کی بات آج 2018 میں نہیں کر سکتا. یہ اسلام اگر میں اس پر عمل کروں گی میری فرینڈز چھوٹ جائیں گے, میرا فیملی سرکل مجھے اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کرے گا, مجھے پریز نہیں کرے گا جیسا کہ میں ان کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانتی ہوں تو وہ مجھے اپریشیٹ کرتا ہے. یہ ہماری غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے. مسلمان کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ مجھے سب سے بہتر جانتا ہے. آپ کا کوئی آج کا ڈاکٹر, کوئی سائیکالوجسٹ, کوئی سوشیولوجسٹ, کوئی اینتھروپولوجسٹ آپ کو اللہ سے بہتر نہیں جان سکتا. اس ایمان کو ری گین کرنے کی ضرورت ہے اور دوبارہ سے اس کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اسلام آپ کو ریکگنائز کرتا ہے ایز اے مشین
As a just social animal? As just a sinner? اسلام آپ کو ریکگنائز کرتا ہے ایز این انٹلیکچوئل بینگ, ایز این ایموشنل بینگ. اللہ نے آپ کو تخلیق کیا, اللہ نے آپ کو یونیک کمبینیشن پر بنایا ہے. آپ عقل اور جذبات کا یونیک کمبینیشن ہے. آپ میں جتنی انٹلیکٹ ہے آپ میں اتنے ہی ایموشنز بھی ہیں, اور اسلام نے ان سب کو ایڈریس کیا ہے, اوپنلی ایڈریس کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورت آل عمران میں مومنین کی دعاؤں میں جہاں دعائیں بتائی ہیں وہاں ایک مومن کیا کہتا ہے, ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اللہ آپ نے کوئی چیز یوز لیس نہیں پیدا کی ہے, تو اللہ نے مجھے یوز لیس نہیں بنایا. جس اللہ نے مجھے پرفیکٹ بنایا ہے اس نے مجھے پرفیکٹ احکامات دیے ہیں. سورت 3 میں آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے انسان کو بہترین فیشن میں بنایا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک, سورہ انفطار میں آتا ہے. اللہ نے جیسا چاہا, جن کمپوننٹس میں چاہا, انسان کو ڈیزائن کر دیا. آپ کے پاس بہترین سسٹمز آپ کو دیے, جسمانی طور پر آپ کو ایموشنز دیے, آپ کو انٹلیکٹ دیے, یہ سب اللہ نے دیے. کیوں؟ تاکہ ایک بہترین انسان, ایک بہترین انڈیویجول آپ اس دنیا میں بن سکیں. نہ صرف بہترین انڈیویجول بن سکیں, آپ ایک پروڈکٹیو انڈیویجول آف دا سوسائٹی بن سکیں. اور جب اسلام کے احکامات کو ہم چھوڑ کر پروڈکٹیو ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم پروڈکٹیو نہیں ہو رہے ہوتے, ہم دنیا میں ڈسٹرکشن پھیلا رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں اس کا علم شاید بہت دیر میں آتا ہے, شاید ڈیتھ بیڈ پر آتا ہے. بہت سے لوگوں کو اپنی زندگی کا ریگریٹ ڈیتھ بیڈ پر محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم نے اپنی زندگی یوں نہیں یوں گزاری ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے تو بہترین آپ کو اور مجھے ریلیجن دیا ہے. اللہ نے ہر طرح کا وہ دین کا حکم دیا ہے جو مجھے اور آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, ہماری رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, ہماری انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے, ہماری ویلتھ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن از آل اباؤٹ یو, فیہ ذکرکم, سورہ انبیاء میں آتا ہے. اس میں تمہارا ذکر ہے. کسی اخبار میں, کسی میگزین میں, کسی بلاگ میں, کسی فیس بک پیج پہ آپ کا انٹرویو چھپ جائے. اگر چھپا تھا 2001 میں, کیا اب بھی اس کا آپ کے پاس کٹ پیس ہوگا, کلپ ہوگا, امیج ہوگا؟ اگر بلاگ پر تھا تو سنبھال کے رکھتے ہیں. آپ کا وہ ایس ایم ایس جس میں آپ کی کسی فرینڈ نے آپ کی تعریف کی, آپ سب ڈیلیٹ کر دیتی ہیں. آپ کہتے ہیں یہ نہیں ڈیلیٹ کرے, اس لیے کہ آپ جب پڑھتی ہیں کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا لگتا ہے نا؟ کم آن بولے نا, یا اللہ, لگتا ہے ایک میں ہی یہاں ایسی بیٹھی ہوں, باقی سب تو ولی اللہ بیٹھے. جب آپ اس ایس ایم ایس کو نکال کے پڑھتی ہیں تو مزہ آتا ہے نا, آپ اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتی ہیں. تو قرآن میں کیا ہے؟ فیہ ذکرکم, تمہارا ہی تو ذکر ہے اس کے اندر. آپ ہی کے لیے تو فائدہ مند چیزیں چھپی ہوئی ہیں. آپ کیسے اچھی انسان بن سکتی ہیں یہی تو بتایا ہے, اور اسی سے دور بھاگتے ہیں, اسی کو کھولنے کو تیار نہیں ہوتے. مسلمان ہونے کی آئیڈینٹی پر امبیرس ہوتا ہے. آج کا مسلمان ایسا ہونا چاہیے, ہونا نہیں چاہیے. اور مجھے امید ہے, آئی ایم ٹاکنگ ٹو اے روم الحمدللہ فل آف ویمن. آپ لوگوں کا یہاں اپنی چوائس سے چل کر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں, اور معاشرے کے اندر اس میسج کو فلوٹ کرنا چاہتی ہیں. یاد رکھیے, جب تک ہم قرآن سے نہیں جڑیں گے ہمیں اپنی خود سے ویلیو پتہ نہیں چلے گی. اللہ نے پوری کائنات مت سوچا کریں کہ ہومو سیپین اسپیشی کو سرف کرنے کے لیے بنائی ہے. آپ یہ سوچیں, اللہ نے پوری کائنات, زمین اور آسمان مجھے سرف کرنے کے لیے بنائے. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سورت نازعات کے اندر؟ متاع لکم ولانعامکم. اللہ نے آسمان سے بارش برسائی جس سے ویجیٹیشن نکلی. متاع لکم, تمہارے لیے. اور کس کے لیے؟ ولانعامکم. اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارا خیال نہیں رکھا, یہ تو وہ رب ہے جو ہر اس چیز کا خیال رکھتا ہے جو تم سے کنیکٹڈ ہے. صرف سوچ کی بات ہے نا, مائنڈ سیٹ کی بات ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کا خیال رکھیں؟ کیسے ہو سکتا ہے آپ اللہ کو ایکنالج کریں؟
کیسے ہو سکتا ہے آپ اللہ کے احکامات پر چلنے کی فکر میں ہوں اور اللہ آپ کی اولاد کو ہدایت پر نہ لے کر آئے؟ ممکن نہیں ہے. یہ اللہ تو وہ ہے جو آپ کے مویشیوں کے لیے بھی ویجیٹیشن پرووائڈ کرتا ہے، تو جو آپ کی اولاد ہوگی اس کے لیے رزق مہیا نہیں کرے گا؟ بعض اوقات خواتین ڈرتی ہیں، میرے آلریڈی 3 بچے ہیں، چوتھا ہو گیا تو، آلریڈی 5 ہیں، چھٹا ہو گیا تو. اگر کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے تو اپنی تقدیر پر، رزق پر، سسٹننس پر، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق اور قدر پر یقین رکھیے. اللہ تو آپ کے مویشیوں کے لیے بھی گھاس اور چارہ اور ویجیٹیشن پرووائڈ کر رہا ہے. اور ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ صرف آپ کی کیئر نہیں کرتا. جب آپ اللہ کو ایکنالج کریں گی، اللہ ہر اس چیز کی کیئر کرنے لگ جائے گا جو آپ کے پوزیشن میں ہے، جس کو آپ سے محبت ہے اور جو آپ کے لیے فائدہ مند چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اور آپ کو دیا ہے، اور آج کے ایرا کے اندر یہ سوچ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ اور میں اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، اس دنیا کا حصہ ہیں جو گاڈ لیس مائنڈ، گاڈ لیس سوسائٹیز کی طرف جا رہا ہے. آج کا سب سے بڑھتا ہوا ریلیجن، جس کو ریلیجن کہنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ اس کو ریسرچز کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کو ون آف دا ریلیجن کہا جاتا ہے، ایتھیزم. اٹس ناٹ اے ریلیجن ایٹ آل، بیکاز ہر ریلیجن بیسڈ ہے ایک ڈیوائن ڈائٹی کے اوپر. ایتھیزم میں کوئی ڈیوائن ڈائٹی نہیں ہے. although it's not a religion but in a worldly secular sense. سب سے زیادہ تیزی سے بڑھتا ہوا ریلیجن ایتھیزم ہے. ایتھیزم اس وقت دنیا کو گاڈ لیس سوسائٹی کی طرف لے کر جا رہا ہے، گاڈ لیس مائنڈ کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور کیا اس کا امپیکٹ ہمارے ملک اور ہمارے شہر کے اندر آپ کو نظر آتا ہے؟ ہمارے ہی بچے ہیں، ہماری یوتھ ہے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایک ہائپ سن لی کہ اس کو فالو کرو جو ریلیجن کی باتیں نہیں کرتا، بٹ ریلیجن ہیز ٹو ڈو ان آور لائفس. دنیا جہان کے ٹاپکس ڈسکس کر لیے جائیں، خوب دل بھر کے ایک دوسرے کی غیبت بھی کر لی جائے، خوب ایک دوسرے کو سیلف بیشنگ بھی کر دی جائے، خوب ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کر دی جائے، ہر ٹاپک پر بات کی جائے، ہر انسان کو اسکینڈلائز کر دیا جائے، جو منہ میں آتا ہے بولو، بٹ اگر نئی بات کرنی تو ریلیجن کی بات نہیں کرنی. اس وقت دنیا کا یہ حال ہے. اور آپ اور میں جو مٹھی بھر مسلمان ہیں، مٹھی بھر ہی ہے نا، آؤٹ آف 7.2 بلین، دنیا کی آبادی 7.2 بلین، مسلمان 1.7 بلین ہے، تھوڑے سے ہیں. اور ان میں سے بھی ایک اور مائنر مائنورٹی ہے جو اس وقت یہاں الحمدللہ بیٹھی ہے، جو قرآن کے سامنے جا کر بیٹھتی ہے. آپ اور میں اس وقت دین کے اوپر کمزوری افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہمارے بچے، ہماری یوتھ، ہمارا معاشرہ، ہماری امت ہمارے ہاتھ میں سے نکل رہی ہے. لوگ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، لوگ ریلیجن پر بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں سارے ریلیجن کو ایک بلینڈر میں ڈالو، ایک سموتھی بنا دو ان کی. ایوری ون از فائن، اٹس اوکے. کوئی بھگوان کو مانتا ہے تو کوئی جیزس کو کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، اور کوئی جو ہے وہ بدھا کو کہتا ہے. اٹس اوکے، جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے. دس از ناٹ دا رائٹ وے. مسلمان ایسے بات نہیں کر سکتا. آپ کی اور میرے پاس فائنل ورڈکٹ قرآن کا موجود ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اس وقت فائنل اتھارٹی ریلیجنز میں اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف قرآن کے پاس ہے، اسلام کے پاس ہے. اینڈ اٹس ناٹ اے ججمنٹل اسٹیٹمنٹ آف اینی ملا، اٹس اے اسٹیٹمنٹ آف قرآن، اٹس اے اسٹیٹمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. ان الدین عند اللہ الاسلام. اس چیز کو اپنے اندر لے کر آئیے اور کوشش کیجئے کہ آپ میں سے ہر ایک دنیا میں اسلام کو انٹروڈیوس کرانے والا بن جائے. اور جب میں کہتی ہوں دنیا میں انٹروڈیوس کرانے والا بن جائے تو پلیز اپنے اپنے گھروں کے اندر جا کے آج ہی اپنے اپنے گروپس کے اندر، اپنے اپنی فرینڈس کے اندر، اپنے اسکول، اپنے کالج، اپنی یونیورسٹی کے اندر یو ہیو ٹو انٹروڈیوس اسلام. اور آپ اسلام کو انٹروڈیوس نہیں کرا سکتی جب تک اسلام آپ کو انڈیویجولی امپیکٹ نہیں کرے گا، فیملی وائز امپیکٹ نہیں کرے گا، یا کمیونٹی وائز امپیکٹ نہیں کرے گا. جب تک آپ اسلام کو انٹرنلائز نہیں کریں گی، جب تک آپ یقین نہیں رکھیں گی کہ جو اسلام نے احکامات دیے ہیں مجھے سمجھ آئیں یا نہ سمجھ آئیں، اس میں میرا فائدہ ہے. یاد رکھیے شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے آپ کو ان ایزی فیلنگز ہو سکتے ہیں،
اٹس اوکے. یہ مت سمجھیں کہ نہیں آپ جو ہیں وہ منافق ہو گئی ہیں اس لیے کہ آپ کو عمل کرتے میں بہت ان ایزی فیلنگز ہو رہی ہیں. اٹس اوکے. شروع میں ان ایزی فیلنگز آتی ہیں, کوئی بات نہیں, یہی سب مشن ہے. سمعنا و اطعنا میں طوعاً و کرہن بھی آتا ہے. چاہے بات سمجھ آئے تب بھی مانوں گی, نہیں سمجھ آئے تب بھی مانوں گی, اس لیے کہ میرے رب نے کہا ہے اور مجھے اپنی ذات پر پہلے عمل کرنا ہے, پھر مجھے اس کو انشاءاللہ آگے لے کر جانا ہے. تو اب میں انشاءاللہ آپ کو وہ 5 اینگل بتا رہی ہوں جو میں چاہوں گی کہ آپ اپنے ساتھ اگر لکھ سکتی ہیں تو لکھیے, ورنہ ایک دوسرے سے شیئر کیجیے. اس وقت یہ 5 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو آپ کو انشاءاللہ اپنی اولاد میں, اپنے فرینڈز میں, اپنے ریلیٹیوز میں, اپنے سوشل سرکلز میں, اور آپ کو انشاءاللہ اپنی سوسائٹی اور امہ اور دنیا میں پروموٹ کرنا ہے کہ وائی یو آر مسلم, آپ مسلمان کیوں ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے تو یہ آپ کے پاس 5 ریزن ہونی چاہیے. ٹرین ایوری بڈی ان جنرل. آپ ایک سروے کر کے دیکھیے گا اپنی فیملی میں یا اپنے اسکول کالجز میں, ذرا ایسے بائی دا وے نا لائٹر نوٹ اپنی فرینڈ سے پوچھیے گا, اچھا یہ بتاؤ تم مسلمان کیوں ہو. 99.9% I'm talking about سنی بچے, اہل سنت والجماعت کے 99.9 بچوں کو اس کا جواب نہیں آتا. If I will talk about other school of thoughts, اہل سنت والجماعت کے علاوہ آپ کو 80% بچہ جواب دیتا ہوا ملتا ہے. They are very clear about their school of thoughts. They are very clear about their عقائد. They are very clear about their dogmas. آپ نے اور میں نے اپنے بچوں کو تیار نہیں کیا. ہم کہتے ہیں نماز پڑھو, اور پھر ہم ایسا زور سے تھپڑ لگاتے ہیں کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا تو, اور پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا, اور 4 دن تک ڈانٹتے رہتے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں نظر لگ گئی میرے بچے کو. اتنا پیارا لگ رہا تھا نا اپنے عقیقے کے دن کہ اپنے پتہ نہیں کون سے فنکشن کے دن کہ اب نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں فلاں خاتون جو سر پہ اسکارف پہنتی ہیں, بہن اس پر ایک پھونک تو مار دیں ذرا پلیز, بڑی سی پھونک مار دیں تاکہ یہ صحیح ہو جائے. پلیز اس چیز کو سمجھیں. بچوں کو ضرور اسلام کے ریچولز کے اوپر لے کر آئیے, بٹ گیو دیم ریزن ٹو بی اے مسلم. گیو دیم ریزن ٹو بی اے پراؤڈ مسلم. وہ کیوں مسلمان ہیں ان کو خود بھی معلوم ہونا چاہیے اور ان کو لوگوں کو بتانا بھی آنا چاہیے ان ویری سمپل وے. کوئی بڑی بڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ناٹ ان اے ڈیبیٹک وے, ناٹ ان اے ڈائلاگ وے, جسٹ 4-5 لائنرز. اس لیے میں آپ کو صرف 5 پوائنٹس بتا رہی ہوں. نمبر 1, اگر کوئی یہ چاہے, آپ کے اسکول میں کوئی بھی مسلم نان مسلم ہو سکتا ہے جو آپ سے پوچھے if I will ask you define Islam in one word, تو وہ 1 word کیا ہوگا. دس از مائی پوائنٹ نمبر 1. ٹھیک ہے, میں اسی کو ایکسپلین کر رہی ہوں. اگر آپ چاہیں کہ آپ اسلام کو ایک لفظ میں, ناٹ ان 1 سینٹینس, ناٹ ان 1 اسٹیٹمنٹ, ناٹ ان 1 پیراگراف, ایک لفظ, 1 word, اگر آپ اسلام کو ایک ورڈ میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ الاسلام دین العدل. اسلام عدل کا دین ہے. اسلام از اکول ٹو جسٹس. دیٹ سمپل. دیٹ کین ٹیل سو مینی ادر تھنگس. اس لیے کہ اس وقت جس دنیا میں آپ اور میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں سوشل جسٹس کے نام کے اوپر کیا کچھ نہیں ہو رہا, پازیٹیو اینڈ نیگیٹو بوتھ سائڈس, ہم سب جانتے ہیں. سو ایک ورڈ میں اگر اسلام کو ڈسکرائب کرنا ہو تو وہ کیا ہے؟ عدل, جسٹس. اسلام کمپلیٹلی عدل ہے. کرسچینٹی کے لیے کہتے ہیں کرسچینٹی از دا نیم آف مرسی. جوڈائزم کو کہتے ہیں اٹس دا نیم آف اسٹرکٹ رولس. سو اسلام کے لیے اب آپ کے پاس 1 ورڈ کیا آ گیا ہے؟ اٹس جسٹس. اسلام عدل کی بات ہر حکم میں کرتا ہے. امام ابن القیم الجوزی 14th century اسکالر, کتنے پرانے؟ اب اس وقت آپ 21st century کے اندر ہیں. امام ابن القیم الجوزی سے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کام لیے, ون آف دا کلاسیکل اسکالر, کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس دور میں وہ کام لیے جو آج کی 21ویں صدی کے مسلمان کو فائدہ دے رہے ہیں. امام ابن القیم بھی اور امام ابن تیمیہ بھی. اور اس وقت کے اسکالرز ان سے کافی حد تک ناراض بھی ہوتے تھے کہ وہ بہت زیادہ آؤٹ اسپوکن ہو کر کچھ ایسے ایشوز کو اٹھا دیتے ہیں جس کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. ہاں اس وقت ضرورت نہیں تھی,
لیکن الحمدللہ آج بھی ان کی کتابوں کے اندر ایسے سولوشنز ملتے ہیں جو ہمارے آج کی یوتھ کے لیے، ہمارے آج کے مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ آج سے کتنے سو سال پہلے امام ابن القیم الجوزی نے یہ بات منشن کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء اور کئی رسول بھیجے۔ تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی اپنی اپنی ڈومینیٹنگ کریکٹرسٹکس ہوتی تھیں۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کوالٹیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمبائن کر دیا۔ آپ کے اوپر سیل آف پروفٹ ہوڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام لائن آف سمیہ اس کی بیٹری، جی جب تک بیٹری آ رہی ہے میں اس میں بات کرتی ہوں۔ امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کی کریکٹرسٹکس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمبائن کر دیا۔ اسی طرح سے امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی شریعتیں بھیجی تھیں پچھلے تمام انبیاء کے اندر، ان سب کا ایک ایسنس اور ان سب کا کلائمیکس آپ کو قرآن میں ملتا ہے، اور ان سب کا کلائمیکس یہ ہے کہ قرآن کا جو بھی حکم ہے وہ عدل پر بیسڈ ہے۔ یہ آج سے کئی سو سال پہلے امام ابن القیم الجوزی نے کہا تھا، اور مسلم اسکالرز کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں جسٹس کو، عدل کو، چیزوں کو ان کے اس مقام پر رکھنا جس میں کہ ان کو ہونا چاہیے۔ العدل وضع شیء فی الموضع، عدل کیا ہے؟ چیزوں کو وہیں رکھنا جو ان کا مقام ہے۔ جب آپ چیزوں کو وہاں سے ہٹائیں گی جو ان کا مقام نہیں ہے تو وہ انجسٹس ہو جائے گا۔ اب آپ سمپلی سوچئے، صرف ایک ایسپیکٹ میں آپ کے سامنے بتاؤں، رول ایلوکیشن۔ اسلام نے مردوں اور عورتوں کو رول ایلوکیشنز دیے ہیں۔ جب آپ رول ایلوکیشنز کو مکس اپ کر دیں گے، جب آپ رول ایلوکیشنز کو مکس اپ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ چیزوں کو ان کے مقام سے ہٹا دیں گے، انجسٹس ہوگا، زمین پر فساد برپا ہو جائے گا، کنفیوژنز کریٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے، سب سے پہلی چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے، اور یہ آپ کو کنوکشن دے گی ہر حکم کو مانتے ہوئے۔ بچیوں کو، عورتوں کو، خواتین کو گھبراہٹ ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے یہ سوچ کے کہ ہمیں حجاب پہننا پڑے گا۔ ہوتا ہے نا؟ بالکل ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ 99% مجھے آپ میں سے لوگ حجاب میں نظر آ رہے ہیں، بٹ باہر بھی جو بچیاں ہیں، باہر بھی جو خواتین ہیں، وہ بھی ہمارا حصہ ہیں، وہ بھی کلمہ گو ہیں۔ ہم نے ان کو ابینڈن نہیں کر دینا۔ آپ اور میں یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس میسج کو یہاں سے ہم گیدر کریں اور اس کو باہر جا کے بتائیں، باہر جا کے اس کو ہم فلٹر ڈاؤن کریں۔ اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ کو ہر ایک کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ نے مسلمان بالغ عورت کو حجاب کے لیے کہا ہے، اٹس بیسڈ آن کمپلیٹ جسٹس۔ جتنا آپ کا علم بڑھتا جائے گا، آپ کا یہ احساس انشاءاللہ بڑھتا جائے گا۔ اللہ کا نام ہے العادل۔ اللہ کا ایک اور نام آتا ہے العدل۔ العادل کا ترجمہ کرتے ہیں عدل کرنے والا، اور العدل عادل ہوگا، عدل کرنے والا، اور العدل کمپلیٹ ایمباڈیمنٹ آف عدل۔ اللہ کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، وہ سب کی سب عدل پر بیسڈ۔ جب آپ کا یہ یقین بڑھ جائے گا تو آپ کبھی اپنی تقدیر کو کویسچن کریں گے؟ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے اسلام از بیسڈ آن عدل، آپ اپنی تقدیر کو کویسچن نہیں کریں گے۔ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اسلام از بیسڈ آن عدل، آپ اپنے ان رشتہ داروں کو بلیم نہیں کریں گی جن سے آپ کی کیمسٹری نہیں ملتی۔ ہوتے ہیں ایسے رشتہ دار جن سے کیمسٹری نہیں ملتی؟ دیکھیں سب کے ہوتے ہیں، سب مسکرا رہی ہیں، سب خواتین مسکرا رہی ہیں۔ اگر تو دو مسکرا دیں تو ہم دو مسکرا رہے ہوتے ہم ان پر ترس کھا سکتے تھے، بٹ اب سبیر مسکرا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دس از پارٹ آف دس ٹرائل آف دس ورلڈ۔ اگر ہم سب کے رشتہ دار ایسے ہیں جو ہمیں ٹف ٹائم دیتے ہیں، اٹس اوکے۔
اٹس پارٹ آف Allah's گرینڈ پلاننگ. اپنے آپ کو یقین کے ساتھ رکھیے, اس میں بھی اللہ کا عدل چھپا ہوا ہے. صرف آپ کو اور مجھے اپنی عقل کو استعمال کر کے اس عدل تک پہنچنا ہے. تو اسلام از کمپلیٹ عدل. سورہ حدید کی آیت میں آتا ہے لقد ارسلنا رسولنا, یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا, بالبینات, واضح نشانیوں کے ساتھ, وانزلنا معہم الکتاب, اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی, والمیزان, اور میزان نازل کیا. تو کتاب تو آتی تھی ڈیوائن بکس کی شکل میں, میزان کیا کسی اسکیل کی شکل میں آتا تھا؟ کوئی ترازو آتا تھا؟ میزان کا مطلب کیا ہے؟ جسٹس. اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں سب میں جسٹس ہے, سب میں عدل موجود ہے. یہ اسلام ہے جو ایک انسان کی غلطی کو دوسرے پر نہیں ڈالتا. لا وازر وزرتن اخرى, ایک جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. کیا ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی غلطی کی سزا تمام انسانوں کو ملے گی؟ دس از ناٹ ان آر عقائد, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اسلام وہ مذہب ہے جو دشمنوں کے ساتھ بھی جسٹ رہنے کا معاملہ کرتا ہے. اسلام وہ مذہب ہے, وہ دین ہے جو کہتا ہے گھروں کے اندر عدل رکھو. اسلام کہتا ہے جہاں دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہو اور تم ایک کی سائیڈ پر ہو جو تمہیں مظلوم لگ رہا ہے, تو اس کی سائیڈ لیتے میں بھی عدل کا معاملہ کرنا. اسلام جانوروں کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرنے کو کہتا ہے. اسلام عورتوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنے کو کہتا ہے. اسلام وہ دین ہے جس میں سوسائٹیز عدل پر بیسڈ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ ایک صحابہ کا لشکر آپ کے ساتھ غزوے کے اوپر جا رہا تھا. تو آپ صحابہ کو اس وقت الائنڈ کر رہے تھے, لائنز کے اندر اس وقت ان کو پوزیشنز دے رہے تھے. آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سٹک تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. تو جب آپ لائن کر رہے تھے تو ایک صحابی لائن سے باہر ہو رہے تھے. تو جیسے سٹک ہاتھ میں نہیں ہوتی, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوا, موبائل سے یوں کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سٹک سے ان صحابی کو لائن سیدھا کرنے کے لیے کہا. ان صحابی نے فوراً مڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ یو ہرٹ می. آپ سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے اس وقت؟ اسٹیٹ آنر تھے, رولر تھے, آپ لیڈر تھے, آپ پروفٹ تھے, اللہ کے رسول تھے. لیکن ایک صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً یہ کہنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ پوری سوسائٹی عدل پر بیسڈ تھے. وہ ہیسیٹنٹ نہیں ہوئے کہتے ہوئے کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں اتنے بڑے لیڈر کو. ہماری تو ہوا خراب ہو جاتی ہے ذرا سی کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر کہ اگر انہوں نے سگنل توڑا بھی ہے تو کیسے ان کو روک لیں. گاڑی کا سائز بتا رہا ہے کہ ہم ان کو روک نہیں سکتے. جو سوسائٹی عدل پر بیسڈ ہوتی ہے وہاں حق کہتے ہوئے کوئی نہیں ڈرتا. تو جب ان صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ یو ہرٹ می, آپ نے مجھے ہرٹ کیا ہے, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فوراً اپنی سٹک ان صحابی کے ہاتھ پر دے دی اور اپنا کرتا اٹھا لیا. اس لیے کہ جن صحابی کو آپ نے سٹک سے آگے کیا تھا انہوں نے کرتا نہیں پہنا ہوا تھا. دس از اے کمپلیٹ ایمباڈیمنٹ آف عدل. پھر ان صحابی نے اپنے ہاتھ میں جیسے ہی سٹک لی تو تمام باقی صحابہ حیران ہو کر دیکھنے لگ گئے کہ اب یہ کیا کریں گے. ان صحابی نے سٹک ہاتھ میں لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کر لیا اور انہوں نے کہا, یا رسول اللہ میں کیسے آپ کو ہرٹ کر سکتا ہوں؟ میں تو غزوے پر جا رہا تھا اور مجھے نہیں پتا کہ میں واپس آتا ہوں یا نہیں آتا. میں اپنی زندگی میں آخری جس چیز کو ٹچ کرنا چاہتا تھا وہ آپ کا جسم تھا. دیٹ واز دا سوسائٹی. مسلمان ایسے ہوتے تھے, ڈرتے نہیں تھے حق کہتے ہوئے, لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ایسی تھی. نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, یہ تو میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا ہے اس لیے کہ واقعات تو بھرے ہوئے ہیں. آپ کے صحابہ کے دور میں بھی ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جو کہ عدل دکھاتے ہیں, اور اس عدل کو آپ نے اپنے گھروں کے اندر مینٹین کرنا ہے. ماں باپ نے اپنی اولادوں کے اندر عدل کرنا ہے, اولادوں نے اپنے رشتوں کے اندر بٹوین ماں باپ اور فرینڈز کس کو پریفرنس دینی چاہیے. بچیاں بیٹھی ہیں بہت ساری, کہنا تو آسان ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ تھیوری, اٹس اباؤٹ پریکٹیکل. جب معاملہ آ جائے, فرینڈس کہہ رہی ہیں چلو اوشن مال چلتے ہیں, ہینگ آؤٹ کرنا ہے, اماں کہہ رہی ہیں نہیں جانا, میں نہیں جانے دوں گی, تو کس کی ماننی چاہیے, فرینڈس کی یا اماں کی؟ اب خاموشی چھائی. ماننی, چلیے
आइडियल सिचुएशन क्या है? माननी किसकी चाहिए? अम्मा की माननी चाहिए. हम मान क्यों नहीं पाते अम्मा की? बिकॉज टेम्पटेशंस बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज अभी वो कन्विक्शन अंदर नहीं उतरा, अभी अनईजीनेस अंदर बहुत ज्यादा. इट्स ओके, इट्स ओके. याद रखें, एज लॉन्ग एज आपका दिल चाहता है अच्छा बनने का, लेकिन पांव बार बार स्लिप हो जाता है, लेकिन फिर भी दिल चाहता है, गलती करने के बाद रिग्रेट होता है, अल्हम्दुलिल्लाह. आप 10 दफा अल्लाह की तरफ पलटेंगी, अल्लाह 1000 मरतबा आपको माफ करेगा. याद रखिए, आप जितनी मरतबा तौबा करेंगी अल्लाह उतनी मरतबा आपको माफ कर देगा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इंसान माफी मांगते मांगते शर्मिंदा हो जाता है, अल्लाह माफ करते करते नहीं थकता है. अल्लाह कांस्टेंट अपने बंदों को माफ करता रहता है. सही. तो हम बात क्या कर रहे थे कि आपको अदल करना है और आपको इस अदल को मेंटेन करना है. एक काम करें, चलें आज से अम्मा कहेंगी लो अच्छी बात सिखाई हमारी बेटियों को. आज से एक बात कर लेते हैं. कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा दुनिया में इंडल्ज होता है तो वो अपने आप को फौरन कट डाउन करके अच्छी तरफ नहीं ला पाता. इट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द राइट थिंग. अभी मैंने आपको इसलिए बताया था, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किस चीज ने आपके अंदर ईमान को ट्रिगर किया, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इस ईमान के ट्रिगर होने के बाद उस रास्ते पर रहने की कितनी कोशिश की. नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि अब हिंड्रेंस आ रही है, कोलिजन हो रहा है बिटवीन फ्रेंड्स एंड अम्मा, तो अम्मा से कहें अम्मा आई नो यू आर राइट, मैं कमजोर इंसान हूं ना, बस इस दफा जाने दें, नेक्स्ट टाइम आपकी बात मानूंगी. आपकी इस वक्त की हम्बलनेस इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके अंदर ईमान को बढ़ा देगी. और मेरा ईमान है कि हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दिल के बुरे नहीं हैं. माशरे का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, दुनिया बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचती है. उसमें आपने और मैंने अपने बच्चों को तोड़ना नहीं है, हमने उनको इस्लाम से जोड़ना है. सो नेक्स्ट टाइम ये स्ट्रेटेजी अपनाइएगा, ठीक है. और अम्मा से एक बात और एडिशनली कह दीजिएगा, अम्मा का दिल फौरन मेल्ट हो जाएगा. कहिएगा अम्मा आप अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मेरा दिल इस्लाम के लिए खोल दे. सही. अब ये स्ट्रेटेजी अपनी इस्तेमाल कीजिएगा. इंशाल्लाह आपकी जुबान से ये कहना और आपकी माँ का दुआ करना, अल्लाह जरूर आपको इस्लाम से जोड़ेगा इंशाल्लाह जरूर. तो एक वाकया मैं आपको सहाबा की जिंदगियों में से बताती हूँ. हजरत अली रदी अल्लाह अन का दौर था, आप अमीरुल मोमिनीन थे, और एक मरतबा आप बाजार में थे कि आपने एक यहूदी के पास अपना आर्मर देखा, अपनी जिर्रा देखी. तो आपने उससे पूछा कि ये जिर्रा तो मेरी है, ये आर्मर मेरा है, तुम्हारे पास क्यों है? उस यहूदी ने कहा अल्लाह की कसम ये तो मेरा है. हजरत अली को समझ नहीं आई कि ये तो मैं कई सालों से बैटल्स के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूं, ये तो मेरी आर्मर है. बाजार में दोनों थे, दोनों की आपस में डिस्कशन हो रही थी. हजरत अली ने कहा कि चलो काजी के पास चलते हैं, जज के पास चलता है. दोनों जज के पास आए. अब आप इमेजिन कीजिए कि हजरत अली रदी अल्लाह अन अमीरुल मोमिनीन हैं, उस वक्त मुसलमानों के खलीफा हैं. अपने सिपाही से नहीं कहा छीन लो इससे मेरी आर्मर, बिल्कुल नहीं. आपने क्या कहा? जज के पास चलते हैं. काजी के पास दोनों आए. काजी ने पूछा कि आर्मर किसके पोजेशन में है इस वक्त? हजरत अली ने कहा इस यहूदी शख्स के पोजेशन में है. काजी ने उनसे पूछा यहूदी से कि ये आर्मर आपकी है? उसने कहा अल्लाह की कसम मेरी है. हजरत अली ने कहा वल्लाही ये आर्मर मेरी है और मेरे पास इसके गवाह भी हैं. तो जज ने पूछा लाइए अपने गवाहों को, कौन है आपके गवाह? हजरत अली ने कहा मेरे दोनों बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा. जज ने कहा आपके बेटे आपके हक में गवाही नहीं दे सकते, बिकॉज दिस इज रूल ऑफ इस्लाम कि आपका अपना बेटा आपके हक में एविडेंस नहीं देगा तो वो कबूल नहीं की जाएगी. यह है इस्लाम का जस्ट एंड फेयर सिस्टम. काजी ने कहा आई बिलीव इन यू अमीरुल मोमिनीन, मुझे मालूम है आप सच कह रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज नॉट राइट, बट आई हैव टू गो विद जस्टिस, तो मुझे आर्मर इसी शख्स को देनी होगी. ये सुनकर उस यहूदी ने कहा कि वल्लाही यही वो मीज़ान है जो मूसा अलैहिस्सलाम अपने दौर में लाए थे और इसी की बेसिस पर फैसला किया करते थे. मैं एक वादी में से गुजर रहा था, मैंने वहां ये आर्मर पड़ी हुई देखी, जिर्रा पड़ी हुई देखी और मैंने उठा ली, और फिर उस शख्स ने वो आर्मर वो जिर्रा हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु को वापस कर दी.
سو یہ آپ کو عدل کی پوری اگزامپل نظر آتی ہے. کیا اسلام کے اندر انسانوں کے ساتھ عدل اتنا ہے تو جانوروں کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ ہے, عورتوں کے ساتھ عدل کا معاملہ ہے. ہم سب جانتے ہیں اسلام نے آنے کے بعد عورتوں کو کیا پوزیشن دی ہے, اور آج ہم عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اسلام کی بات کو مانا تو ہماری لبریشن ختم ہو جائے گی. اگر پڑھی لکھی مسلمان عورت یہ سمجھتی ہے تو کیا یہ شیطان کا دھوکہ نہیں ہے؟ دس از شیطان کا دھوکہ. دیکھیں کنفیوز مت ہوں, اگر کوئی چیز کلچرلی غلط استعمال ہو رہی ہے اور وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے تو پلیز ڈونٹ بلیم اسلام. اسلام غلط نہیں ہو سکتا, آپ کا اور میرا کلچر غلط ہو سکتا ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ غلط ہو سکتی ہے, ہمارا کسی حکم کے اوپر عمل غلط ہو سکتا ہے, اسلام غلط نہیں ہو سکتا ہے. جتنا عورتوں کو اسلام نے اپ لفٹ کیا ہے اتنا کسی نے اپ لفٹ نہیں کیا. فار ایسٹ کے اندر ایک ٹائم تھا ہسٹری میں کہ جب شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو عورت کو بھی ساتھ میں مار دیا جاتا تھا. ایک لمبے عرصے تک, یورپین رینیسانس سے پہلے تک, اور اس کے بعد بھی کافی جگہوں پر, فرانس کے اندر یہ کانسیپٹ تھا کہ جسم عورت کا ہوتا ہے, اس میں اسپرٹ, اس میں روح شیطان کی ہوتی ہے. اور ہم اسلام کو بلیم کرتے ہیں اور ہم ویسٹرن فیمنزم کے اندر آ کے اپنے اسلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. سو پھر کمی اسلام کی نہیں ہے, کمی ہماری انڈرسٹینڈنگ کی ہے. سو یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے. اگر آپ کو اسلام کو ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا ہو تو وہ کیا ہے؟ عدل, جسٹس. اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اس پوائنٹ کے ساتھ باہر معاشرے میں نکلیے. سیکنڈ پوائنٹ, اسلام ایکچولی میکس مائی لائف فری آف کانٹرڈکشنز. اسلام آپ کی زندگی میں سے کنفیوژنز دور کرتا ہے. اس کو لکھ لیں اپنے اس انٹلیکٹ کے اوپر, اپنی عقلوں کے اندر اس کو لکھ لیجئے. رائٹ اٹ ان یور مائنڈس. اسلام آپ کی کنفیوژنز, آپ کے کانٹرڈکشنز دور کرتا ہے. اور وہ کانٹرڈکشنز آپ لائن سے کئی اینگل سے لے سکتے ہیں. کیا اسلام اور سائنس میں کانٹرڈکشن ہے؟ نہیں. جائیے پڑھیے مسلمانوں کے گولڈن ایرا کو جس میں مسلمان دنیا کی ورلڈ پاور تھے. مسلمان سائنٹسٹ آپ کو ایک سے ایک نظر آتے ہیں. اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے. اٹس اے فارن فینومینا ناؤ ان اسلام. ہم نے اسلام کے اوپر یہ غلط چیز تھوپ دی ہے. جو چیز شریعت کے دائرے میں ہوگی, جو چیز اللہ کے بتائے ہوئے ڈیوائن لاز کے مطابق ہوگی, ہم اس سائنس کو مانیں گے. مسلمانوں کا گولڈن ایرا تھا اور اس میں نہ صرف مسلمان سائنٹسٹ تھے, اس میں جیوز سائنٹسٹ بھی تھے, اس میں کرسچن سائنٹسٹ بھی تھے, اور سب مل کر ریسرچ کیا کرتے تھے. اسلام اس سائنس کو فلرش ہونے کا موقع دیتا ہے. سو یاد رکھیں, دیر از نو کانٹرڈکشن بٹوین اسلام اینڈ سائنسز. اگر کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ میں بایولوجی پڑھ رہی ہوں, میں مائکرو فزکس پڑھ رہی ہوں, میں فزیولوجی پڑھ رہی ہوں, میں میڈیسن پڑھ رہی ہوں, تو شاید میں اس وقت ریلیجن نہیں پڑھ رہی. دیز ٹو تھنگس آر ٹوگیدر. یہ دونوں چیزیں اسلام ہیں. سارے علوم اسلام میں سے ڈرائیو ہوئے ہیں. تو یاد رکھیے, سائنس اور قرآن میں, سائنس اور اسلام میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. کیا دنیا اور آخرت میں اسلام کوئی کانٹرڈکشن رکھتا ہے؟ کیا اسلام کہتا ہے دنیا کو چھوڑ دو اور مناسٹریز میں جا کے بیٹھ جاؤ؟ اسلام تو نہیں کہتا. کیا اسلام نے یہ کہا ہے رشتے مت نبھاؤ؟ آپ قرآن کی طرف آتے ہیں, قرآن کہتا ہے گو بیک ٹو یور ریلیشنز. ان کا حق, ان کے رائٹس, ان کے ریسپانسبلٹیز ادا کرو. سو دیر از نو کانٹرڈکشن بٹوین دنیا اینڈ آخرہ. اللہ تعالیٰ نے دنیا ایز اے ٹول دی ہے. کس کو کمانے کے لیے؟ آخرت کو کمانے کے لیے. دیر از نو کانٹرڈکشن. پلیز یاد رکھیں, اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں, اسلام ہماری کانٹرڈکشنز کو دور کرنے آیا ہے, کنفیوژنز کو دور کرنے آیا ہے. کیا میری اسپرچل بینگ اور فزیکل بینگ میں کانٹرڈکشن ہے, یا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں؟ یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جیسے آپ کو فزیکل نیڈز پوری کرنی ہے, ایسے ہی آپ کو اسپرچل نیڈز پوری کرنی ہے. دیر از نو کانٹرڈکشن. اسلام میں کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے. یاد رکھیے, اسلام کہتا ہے دنیا میں رہو, آخرت کی تیاری کرو. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور وہ نماز کا وقت نہیں تھا. تو حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت دیر سے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت عمر نے اس سے کیا کہا؟ بارش اپنے ساتھ چاندی اور سونا نہیں لاتی, جاؤ دنیا میں جا کے کام کرو.
یعنی کیا کہہ رہا ہے اسلام آپ کو؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جابز نہیں کرو، بزنس نہیں کرو، پڑھائی نہیں کرو، دنیا کو ہارنس نہ کرو، دنیا کے جو ریسورسز ہیں ان کو ٹیپ نہ کرو. اسلام یہ نہیں کہتا ہے. اسلام آپ کو دنیا میں لے کر آتا ہے، اسی دنیا کے چیلنج کے اندر مسلمان بن کے دکھاؤ، مسلمان بن کے رہو، کانفیڈنس کے ساتھ رہو، اور اپنے ریسورسز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو، آخرت کو ارن کرو. تو دنیا کا اصول کیا ہے؟ دیر از نو کانٹرڈکشن بٹوین دنیا اینڈ آخرت. رول کیا ہے؟ تقدیر میں اللہ نے کیا معاملہ دیا ہے؟ آپ اپنی طرف سے مینز اختیار کریں گی، اور اس کے بعد آپ نتیجہ کس پر چھوڑ دیں گی؟ اللہ پر چھوڑ دیں گے. کیا جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے ان میں کانٹرڈکشن تھا؟ وہ ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کرتے تھے؟ نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ ہم تمام انبیاء اور تمام رسولوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں. ہم تفریق بین الرسل کے اوپر بالکل نہیں ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض میں درجے زیادہ دیے، تفضیل بین الرسل ہے، تفریق بین الرسل نہیں ہے. تو یاد رکھیں اسلام کلیئرٹی دیتا ہے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ تمہارا ریلیجن ایک پروفٹ کو بہت زیادہ اوپر لے کر جاتا ہے اور باقیوں کو کانٹرڈکٹ کرتا ہے، پلیز میک شیور ہم کانٹرڈکٹ نہیں کرتے کسی رسول اور کسی نبی کو. آپ کے پاس یہ پورا بلیف ہونا چاہیے کہ ہم کسی نبی کسی رسول میں کانٹرڈکٹ نہیں کرتے. تمام انبیاء تمام رسول ور لائک بردرز، بھائیوں کی طرح تھے. اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ شریعتیں کیوں دیں؟ اس لیے کہ انسانوں کا مینٹل ایوولوشن ہو رہا تھا. جو سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہوتی تھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ شریعت دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے. سو 2 پوائنٹس ہو گئے. 1 پوائنٹ نمبر 1 آئی ایم ریپیٹنگ، اگر آپ کو اسلام کو ایک ورڈ میں ڈیفائن کرنا ہو تو کیا ہے؟ عدل، جسٹس. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اسلام ہمیں کنفیوژن سے دور کرتا ہے. اسلام ول فری اس فرام کانٹرڈکشنز، اور میں نے آپ کو کانٹرڈکشن کی ایک ہلکی سی پیل ریفلیکشن دکھا دی ہے. نمبر 3 پوائنٹ، اسلام آنرز ہیومن بینگز. اسلام انسانوں کا احترام کرتا ہے، تمام انسانوں کا، وداؤٹ اینی اسپیسیفیکیشن انسانوں کا احترام کرتا ہے. کیا اسلام انسان کا اس دن سے احترام آنر کرتا ہے جس دن سے انسان بنا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا. یہ آنر صرف آدم علیہ السلام کا نہیں ہے، یاد رکھیں یہ آنر انسان کا ہے. اللہ آپ کو بھی ڈے 1 سے آنر کرتا ہے. آپ کا اور میرا تعلق اس اسلام سے ہے جو پریگنینسی کو ڈے 1 سے آنر کرتی ہے. جب آپ اپنی ماں کے ووم میں تھیں تو وہ آپ کا آنر تھا. اصل میں ماں کا آنر تو بعد میں آیا. کیوں اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ عورت پریگننٹ ہو تو اس مرد کی انہیریٹنس کو اس وقت تک ڈیوائیڈ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کی بیوی بچہ ڈیلیور نہیں کر دے گی. کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی، اس کے اکارڈنگلی انہیریٹنس کے لیگل ہیئرز بنائے جائیں گے. اسلام تو ڈے 1 سے آپ کو آنر کرتا ہے. اگر کسی کو رجم ہو جاتا ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک پنشمنٹس، آپ کو رجم پتہ ہے، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ. اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کی سزا کس سزا کے مقابلے پر آتی ہے؟ شادی شدہ. ہم غیر شادی شدہ کی بات نہیں کریں، اس کی الگ سزا ہے. شادی شدہ مرد یا عورت کا، چلے ہم عورتوں کی بات کریں پریگننسی کے ریفرنس سے، شادی شدہ عورت کا اپنے شوہر کے ہونے کے باوجود کسی دوسرے مرد کے ساتھ زنا کرنا، اس صورت میں اسلامک پنشمنٹس کے اندر اس کی سزا کیا ہے؟ رجم، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ. اگر کسی عورت کے اوپر یہ ثابت ہو جاتا ہے 4 گواہوں کی موجودگی میں یہ کام اس نے کیا، یا وہ خود کنفیس کر لیتی ہے، اس عورت کو اس وقت تک رجم کی سزا نہیں دی جائے گی اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ پریگننٹ ہے، جب تک کہ وہ بچہ ڈیلیور نہ کر دے. اسلام پہلے دن سے انسان کو آنر کرتا ہے. اور یاد رکھیں میں کہہ رہی ہوں صرف مسلمان کو نہیں، ہر انسان کو. ایک مرتبہ ایک جنازہ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کو دیکھ کر، دور سے جا رہا تھا، آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے.
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے کہا انسان تو ہے. آپ کھڑے رہے اور پھر آپ کو دیکھ کر باقی صحابہ بھی کھڑے ہو گئے. تو یاد رکھیں اللہ نے آپ کو آنر کیا ہے, اور آپ میں سے جتنے مسلمان ہیں, الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, ہمارا آنر ڈبل ہے, ڈبل آنر ہے. اس وقت آپ الحمدللہ اس انسٹیٹیوٹ میں آئی ہیں, رول ماڈل انسٹیٹیوٹ میں. انہوں نے آپ کے لیے لائٹس, پنکھے, چھت, جتنی کرسیاں الحمدللہ پرووائڈ کر سکتے تھے, جو کمفرٹیبل ماحول دے سکتے تھے, ساؤنڈ سسٹم تاکہ آواز سب تک پہنچ جائے, آپ کے لیے انہوں نے تیار کر کے رکھی. آپ کسی کے گھر جاتی ہیں اور آپ کی ایکسکلوسیو دعوت ہے, انہوں نے آپ کے لیے جگہ جگہ انٹرنس پر, لاؤنج میں, لیونگ ایریا میں, ڈرائنگ روم میں پھول رکھے ہوئے ہیں, باسکٹس رکھی ہوئی ہیں, آپ کو بہت اچھی طرح سے ویلکم کر رہے ہیں. آپ بہت خوش ہوتی ہیں. تو ذرا اس دنیا پر نظر ڈالیں, اللہ نے اس دنیا میں آپ کو ویلکم کرنے کے لیے کیسی خوبصورت دنیا بنائی ہے. ابھی ویکیشنز ختم ہوئی ہیں, گھوم پھر کر آ رہے ہیں نا ہم سب لوگ. کتنا احساس اس بات کا ہوا کہ یہ ساری خوبصورتی دنیا کی اللہ نے میرے لیے بنائی ہے, یہ اللہ نے مجھے خوش کرنے کے لیے بنائی ہے. یہ زمین اور آسمان اللہ نے میرے لیے بنائے ہیں. خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اللہ نے زمین میں جو کچھ بنایا ہے, خلق لکم, تمہارے لیے بنایا ہے. اللہ ہر انسان کو آنر کرتا ہے. تو صرف مسلمان اس لیے نہیں ہو کہ میں امی ابو مسلمان ہیں تو میں بھی مسلمان ہوں, یہ سوچ کے مسلمان ہوں کہ پوری دنیا میرے لیے بنائی ہے. کوئی آپ سے سوال کرتا ہے آپ مسلمان کیوں ہیں, آپ کہیں کیونکہ پوری یونیورس اللہ نے میرے لیے بنا دی, تو میں شکر میں مسلمان بھی نہ ہوں, میں اس کی وننس کو ایڈمٹ بھی نہ کروں, میں اس کے شکر میں اسلام کو قبول بھی نہ کروں. تو یہ میرا تیسرا پوائنٹ ہے کہ انشاءاللہ آپ نے اپنے آپ کو اس پوائنٹ پر لانا ہے کہ اسلام انسانوں کو آنر کرتا ہے. ایک آخری پوائنٹ ایک اور میں بتانا چاہ رہی ہوں, یاد آ گیا مجھے بھی. جب آپ یہ سوچتے ہیں ان اے سیکولر ورلڈ کہ آپ کے اینسیسٹرز گرے ایپس تھے, یہی سیکھا ہے نا ہم نے بچپن سے, یہی پڑھی ہے نا ڈارونز تھیوری, سروائیول آف دا فٹسٹ. وہ کہتے ہیں کہ ایک گرے ایپس اسپیشل طرح کے تھے جو کہ اب ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں. وہ گرے ایپس اپنی فائنل فارم میں ایوولوشن کی ہومو سیپینس بن گئے, اس کے بعد وہ دنیا سے ایکسٹنکٹ ہو گئے. سیکولر ورلڈ میں بچے بحث کرتے ہیں, یوتھ بحث کرتی ہے, ایوولوشن ہوئی ہے, ہم ایپ سے آئے ہیں, ہمارے اینسیسٹرز ایپ تھے. حالانکہ اگر آپ کو پتہ چلے تو یورپین تھیوریز اس ڈارون تھیوری کو خود نگیٹ کر چکے ہیں, خود بتا چکی ہیں دیٹس پریکٹیکلی اٹس ناٹ پاسبل, بیکاز جتنے بھی ان کو اسکل فاسلز ملے ہیں وہ سب فیک ہیں, وہ سب ڈیزائن کیے گئے ہیں. بٹ جسٹ تھنک فار اے مومنٹ, سیکولر ورلڈ کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں, اور میجورٹی مسلمان, پڑھا لکھا مسلمان یا میجورٹی دنیا یہ سمجھتی ہے دیٹ ہمارے انسیسٹرز ایپس تھے. آپ یہ سوچیں, اور ایک طرف آپ یہ سوچیں کہ نہیں میرے انسیسٹرز پروفٹس اور میسنجرز تھے. اٹ ول میک اے ہیوج ڈفرنس ان یور مائنڈ سیٹ. آپ کی سوچ کا اینگل بدل جائے گا. آپ کی اور میرے انسیسٹرز ایپس نہیں تھے, آپ کی اور میرے انسیسٹرز کون تھے؟ انبیاء اور رسول. آپ اور میں ان کی لیگیسی پر چلنے والے ہیں. تو اسلام تمام انسانوں کو آنر کرتا ہے, ان کو ہائر ڈگنیٹی پر لے کر جاتا ہے. اینڈ پوائنٹ نمبر 4, اسلام وانٹس ٹو لبریٹ یو. اسلام آپ کو لبریٹ کرنا چاہتا ہے, اسلام آپ کو فری کرنا چاہتا ہے. یقین ہے آپ کو؟ آپ کہیں نہیں, اسلام تو مجھے سبجوگیٹ کرنا چاہتا ہے, اسلام تو مجھے چادر اور چار دیواری میں, اسلام تو مجھے چادر اور چار دیواری میں بند کرنا چاہتا ہے. یہی سلوگن ہے نا ہماری پڑھی لکھی بہت سی این جی اوز کے, کہ عورت کو چادر اور چار دیواری سے باہر نکالو. اسلام نے کب کہا کہ چادر پہن کے آپ باہر نہیں آ سکتے؟ اگر چادر پہن کے باہر نہیں آ سکتے تو میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھی ہوتی, آپ سب یہاں بیٹھے ہوتے. اگر کلچر نے, اگر دین کے غلط انڈرسٹینڈنگ نے اسلام کو غلط طرح پورٹرے کر دیا ہے تو اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ قصور ہے غلط انڈرسٹینڈنگ کا, غلط کلچر کا. اس کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے اسلام از ہیئر ٹو لبریٹ یو, اور اسلام سے بڑھ کر آپ کو لبریشن کوئی نہیں دے سکتا. جس ویسٹرن فیمنزم نے آپ کے اور میرے جسم سے کپڑے اتروائے ہیں, یا مسلمان عورت کے جسم سے
जो वेस्टर्न फेमिनिज्म कपड़े उतरवा रहा है just to show you that you are liberated and your hijab is the hindrance between your education and liberation, it's a fallacy. I'm telling you, it's a fallacy. अभी कुछ दिन पहले एक टॉक मैंने की थी, आयशा यहाँ बैठी हैं, आई एम श्योर जिन लोगों ने इनके घर पर अटेंड की होगी आपने सुना होगा, वो हमारी टॉक यही थी, इस्लाम, जेंडर एंड जस्टिस. एंड द पॉइंट इज दिस, वेस्टर्न फेमिनिज्म औरत के ऊपर से कपड़े उतरवा रहा है, औरत की फेमिनिटी को खत्म कर रहा है. एक बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान औरत की खूबसूरती, उसकी पोलाइटनेस, उसकी काइंडनेस, उसकी फेमिनिटी, उसका हिजाब है. क्या आपका हिजाब आपको एजुकेशन से रोकता है? नहीं रोकता. अगर ये हो रहा है तो ये हमारा कसूर है, इस्लाम का कसूर नहीं है. आपका इस्लाम आपको लिबरेटेड करता है. सूरह फातिहा में क्या पढ़ते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. अल्लाह, हम सिर्फ आपकी इबादत करते हैं और हम सिर्फ आपसे मदद चाहते हैं. इमाम इब्नुल क़य्यम ने अपनी किताब में लिखा, हरबु मिन रिक़्क़िल लज़ी खुलिक़ लहू फबुरु मिन रिक़्क़ि नफ्सहु व शैतानहु. जो इंसान अपने आप को जिसने उसको क्रिएट किया है उसकी गुलामी से निकाल लेता है, वो नफ्स और शैतान का गुलाम बन जाता है. जब आपको और मुझे अल्लाह की दी हुई लिबरेशन एक्सेप्टेड नहीं होगी तो हम फिर शैतान की बातों में, शैतान के विस्पर में और हम अपनी नफ्स की ख्वाहिशात में और लोअर सेल्फ के अंदर आके बहुत धोखा खाएंगे. आपको जितनी भी मार्केटिंग एजेंसी है वो क्या सिखाती है? जस्ट डू इट, जस्ट डू इट. नाइकी जैसे चाहो जियो, ये जैसे चाहो जियो का स्लोगन लेकर कोई इंसान है जो जिंदगी गुजार सकता है? जैसे चाहो जियो पर जिंदगी नहीं गुजर सकती है. These are just slogans and these slogans are actually taking world towards destruction. Islam actually wants to liberate you. इसको समझ लीजिए. याद रखें, वो हमने हमेशा बचपन से शेर सुना है, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात. एक अल्लाह के सामने सर झुकाइए, आपको लोगों के सामने झुकने की नौबत नहीं आएगी. एक अल्लाह से डरिए, आप लोगों से नहीं डरेंगी. जो अल्लाह से नहीं डरता वो सबसे डरता है. जो अल्लाह का बंदा नहीं बनता वो हर एक का गुलाम बनता है. जाके जरा एंथ्रोपोलॉजी को पढ़िए. ये आपके जो रशिया के अंदर स्टैचूज हैं, स्टालिन के और लेनिन के, क्या शो करते हैं? आपका जितना भी सेलिब्रिटी कल्चर है ये क्या शो करता है? आप किसी ना किसी के गुलाम होते हैं, आप किसी ना किसी को फॉलो करना चाहते हैं. सो व्हाई नॉट इस्लाम, व्हाई नॉट प्रॉफिट्स, व्हाई नॉट सहाबियात, व्हाई नॉट अज़वाज? सो इस्लाम एक्चुअली वांट्स टू लिबरेट यू. कोई आपसे सवाल करे आप मुसलमान क्यों हैं, कहें आई लव द लिबरेशन ऑफ इस्लाम. दिस इज माई 4th पॉइंट. एंड पॉइंट नंबर 5 जो मैं आपको देना चाह रही हूं, इस्लाम इज हीलिंग फॉर योर एवरी प्रॉब्लम, फॉर योर एवरी पेन. इस्लाम इज योर हीलिंग फॉर योर हार्ट. इस्लाम के अंदर आपकी बीमारियों के इलाज हैं. इस्लाम के अंदर आपकी एंजाइटीज के लिए रिलैक्सेशंस हैं. इस्लाम के अंदर हमारे क्राइसिस के हल, सॉल्यूशंस मौजूद हैं. यकीन की जरूरत है. इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट. इट्स द गेम ऑफ योर माइंडसेट. जितना आपका यकीन बढ़ता जाएगा उतना इंशाल्लाह आपको इस्लाम, कुरान शिफा देगा. कुरान के लिए क्या आता है? शिफाउल लिमा फिस सुदूर. ये दिलों की शिफा है. आज हमारे घरों में जितने मसले हैं, औलाद को वालिदैन से इश्यूज हैं, वालिदैन को औलाद से इश्यूज हैं, बहू को सास से, सास को बहू से, माँ को बच्चों से, बच्चों को माँ से, इन सब का सलूशन विदाउट एनी डाउट कुरान में मौजूद है. कुरान में आता है ना कि अगर जमीन और आसमान के कई खुदा होते तो यहाँ फसाद बर्पा हो जाता. सूरत अंबिया की आयत नंबर 22 में आता है, लौकान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता. अगर इसके कई खुदा होते तो यहाँ फसाद हो जाता. आपके दिल में एक मोहब्बत टॉप पर होनी चाहिए. वो कौन सी है? अल्लाह की. बस आप अल्लाह की मोहब्बत को टॉप पर रखें, बाकी मोहब्बतें अपनी पोजीशन खुद लेना शुरू कर देंगी. अगर आप इस टॉप की मोहब्बत में बहुत सी मोहब्बतें फिट करने की कोशिश करेंगे, आपके दिल में फसाद आ जाएगा. या अगर आप अल्लाह के जगह पर किसी इंसान को बिठाने की कोशिश करेंगे, आप अगर इश्क किसी इंसान से करेंगे, लिख लीजिए, दैट इंसान विल हर्ट यू.
لکھ لیجئے اس بات کو. محبت کی بات نہیں میں کر رہی. آپ جس عشق کا مقام صرف اللہ کا ہے. انسانوں سے عشق نہیں ہو سکتا آپ کو. انسانوں سے محبت ہو سکتی ہے. اللہ نے کہا ہے ٹاپ لیول محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے انٹینس محبت کرتے ہیں. عشق اللہ سے کیجئے, آپ کی باقی محبتیں خود بخود اسائنڈ ہو جائیں گی. اللہ نے منع نہیں کیا محبتیں کرنے سے. اللہ نے تو خود قرآن کے اندر سورہ توبہ میں آیت نمبر 24 میں 8 محبتیں, حلال محبتیں گنوا دی ہیں کہ یہ تمہاری محبتیں ہیں, لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ کنڈیشن لگائی ہے, دیکھو ان سے محبت ہو لیکن ان سے عشق نہ ہو تم کو. جب آپ کے گھر, آپ کی اولاد, آپ کا اسپاؤس, آپ کے بہن بھائی, ان سے آپ کو عشق ہونے لگ جائے گا, now this thing will hurt you. جس انسانی چیز, اینٹیٹی, پرسنالٹی سے آپ عشق کریں گی وہ فائنلی الٹیمیٹلی آپ کو ہرٹ کرے گا. تو عشق صرف اللہ سے کریں. اصل میں اسلام آیا ہے آپ کے اور میرے دل کی شفا کے لیے. یہ 5 پوائنٹس یاد رہیں گے انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 1 ریپیٹ کیجئے, کیا تھا؟ اسلام ایک لفظ میں جسٹس, عدل. میں ابھی کوشچن آنسر لیتی ہوں پلیز. نمبر 2 کیا تھا؟ اسلام میرے کانٹرڈکشنز, میرے کنفیوژنز کو دور کرے گا. نمبر 3 کیا تھا؟ اسلام آنر کرتا ہے تمام انسانوں کو. نمبر 4 کیا تھا؟ اسلام وانٹس ٹو لبریٹ یو. اور نمبر 5 کیا ہے؟ اسلام ہیز اے ہیلنگ فار یور ہارٹ, فار یور ایوری رانگ ایموشن, فار یور ایوری ڈیزیز. یہ تو 5 میں نے آپ کو وہ پوائنٹس بتائے ہیں جو آپ کو ریزن دے رہے ہیں کہ میں مسلمان کیوں ہوں. ٹھیک ہے, یہ وہ 5 پوائنٹس ہیں جو آپ کو ریزن دے رہے ہیں that why I am a Muslim. Now I am giving you 5 practical steps. اگر کسی کو محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی میرے اندر وہ کنوکشن نہیں ہے, ابھی میرے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ میں شریعت کو فوراً مان لوں, تو اب آپ کو میں 5 پریکٹیکل سٹیپس دے رہی ہوں. اس کے اوپر آج سے عمل کرنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ کو یہ باقی 5 سٹیپس پوری پریکٹیکلٹی کے ساتھ اپنی زندگی میں یقین کی جگہ ملنا شروع ہو جائیں گے. سٹیپ نمبر 1, اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے. لرن اباؤٹ اسلام. دس از دا میجر نمبر 1 پریکٹیکل اسٹیپ. لرن اباؤٹ اسلام, لرن اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لرن اباؤٹ قرآن. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سال میں 1 لیکچر اٹینڈ کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آج میں یہاں آئی ہوں, پتہ چلا میں اگلے سال پھر یہاں آؤں تو آپ کہیں اچھا اگلے سال جب آپ آئیں گے تو ہم اگلا لیکچر پھر اٹینڈ کر لیں گے. نو, اٹس ناٹ لائک دس. آئی ایم گیونگ یو این انالوجی. اٹس اے جنک فوڈ انالوجی, جنک فوڈ کنزمپشن انالوجی. مثال کے طور پر آپ کو جنک فوڈ بہت پسند ہے, آپ کو فرینچ فرائز پسند ہیں, آپ کو ڈیپ فرائیڈ فش پسند ہے, آپ کو ڈیپ فرائیڈ چکن پسند ہے, آپ کو برگرز پسند ہیں. آپ پورا سال ہفتے میں کم سے کم 8 مرتبہ جنک فوڈ کھاتی ہیں. پورا مہینہ آپ جنک فوڈ کھاتے ہیں, اور مہینے میں 1 مرتبہ امی کے کہنے پر 1 ایپل کھاتے ہیں. صحیح؟ تو کیا مہینے میں آپ نے جتنا بھی جنک فوڈ کھایا ان کمپیریزن پروپورشنیٹلی 1 ایپل کھایا, تو آپ یہ کہیں گی اچھا امی آئی ایم ٹیکنگ ہیلدی ڈائٹ, لک آئی ایم ایٹنگ این ایپل. کیا وہ 1 سیب اس 30 دن کے کھانے کے بعد آپ کی صحت پر کوئی فائدہ مند اثر چھوڑے گا؟ کوئی میڈیسن کا اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے؟ ڈاکٹر تو بیٹھی نظر آ رہی ہیں مجھے, ڈاکٹر شہناز. اٹس اے میڈیکل فیکٹ. اگر آپ 30 دن جنک فوڈ کھاتے ہیں ریگولرلی اور آپ مہینے میں 1 سیب کھاتے ہیں, آپ کو وہ سیب فائدہ نہیں دے گا, نیسیسریلی آپ کو فائدہ نہیں دے گا. سیم از دا کیس ود 1 لیکچر in 1 year. آپ ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکل جائے گا. آپ کتنا بھی کنٹین کرنے کی کوشش کریں گے, میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کے اس برین میں کنٹین نہیں ہوگا. کیوں؟ وجہ معلوم ہے کسی کو؟ جنک فوڈ بہت زیادہ ہے. کیا جنک فوڈ ہے ہمارے برین میں؟ یہ جو ہماری ڈیوائسز ہیں, اٹس اے فیکٹ. اس وقت ہم دنیا کے اس ایرا میں ہیں جہاں ہم اس ڈیوائس کو کنٹرول نہیں کرتے. کیا؟ ویری گڈ, بہت سمجھدار لوگ ہیں, شاباش. یہ ڈیوائس ہمیں کنٹرول کرتی ہے.
یہ ایک دفعہ ہاتھ میں آ جائے, اچھا ہاتھ میں نہیں بھی آئے, سامنے رکھی ہے نا, کیسی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, بس اٹھاؤ, بس کچھ بھی نہیں, ابھی رکھی تھی یہ سوچ کے اب نہیں 10 منٹ تک پکڑوں گی, شاید 10 سیکنڈ گزرتے ہیں, اچھا دیکھتی ہوں شاید کسی کا میسج آیا ہے, شاید کسی نے لائک کیا ہے, شاید کسی نے کمنٹ کیا ہے, شاید کسی نے ٹویٹ کیا ہے, شاید کسی نے سٹوری لگائی اسنیپ چیٹ پہ. This is the junk food consumption. This is device consumption in your mind. یہ constant useless information جو ہمارے دماغوں کے اندر ہے, یہ سال کی 1-2 کلاسز کو اور اس علم کو ہمارے اندر کنٹین نہیں ہونے دیتے. میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہی ہوں, اور بہت سکیری فیکٹ لگتا ہے جب میں اس اینگل سے اس کو سوچتے ہوں. فرعون کو جانتے ہیں نا, ہسٹری کا سب سے بڑا اپریسر, بائی پالیسی, بائی ایئرلی پالیسی, اپنے ہر 1 سال چھوڑ کے 1 سال بنی اسرائیلیوں کے بیٹوں کو مرڈر کرواتا تھا. اپریسر تھا بہت بڑا. کیوں کرواتا تھا؟ اس لیے کہ اس کو لگتا تھا کہ اگر بنی اسرائیلیوں کی پاپولیشن بہت ہائر ریٹ پر چلی گئی تو یہ انقلاب لے کر آ جائیں گے, ریولوشن لے کر آ جائیں گے, انجسٹس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. بسائڈز دا فیکٹ کہ اس کو کسی نے بتایا ہوا تھا کہ انہی بنی اسرائیلیوں میں ایک نوجوان آئے گا جس کے تھرو ریولوشن آ جائے گا. تو وہ ہر 1 سال چھوڑ کے 1 سال کے بعد بنی اسرائیلیوں کے بیٹوں کا مرڈر کرا دیا کرتا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں ہر سال کیوں نہیں کراتا تھا؟ ہر سال اس لیے نہیں کرواتا تھا کہ اس کو سلیوز بھی تو فیوچر کے چاہیے تھے, اور بنی اسرائیل اس کے فیوچر کے سلیوز تھے. تو 1 سال چھوڑتا تھا, 1 سال پاپولیشن ڈاؤن کرنے کے لیے. دیٹ واز دا مین ریزن, پاپولیشن ڈاؤن کرنے کے لیے بنی اسرائیلیوں کی, تاکہ وہ انجسٹس کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں. وہ بائی پالیسی میس مرڈر کراتا تھا. سمجھ آ گئی؟ آج 21st سینچری میں کیا نان مسلم نیشنز کو مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے؟ بالکل ڈر لگتا ہے. دیر از اے ہول شیڈو گورنمنٹس بیہائنڈ گورنمنٹس. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, میں یوزلی نہیں بات کرتی ہوں اس کے اوپر, لیکن عقل مند مسلمانوں کے لیے میری خواہش ہے کہ مسلمان عورتیں ہر اس چیز سے اویئر ہوں جو آس پاس ہو رہا ہے. مسلمان اور مسلمان عورت ڈم نہیں ہوتی ہے, بے وقوف نہیں ہوتی. صرف آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ ثنا سفینہ سے کون سا والیوم آ رہا ہے, صرف آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ ماریا بی پر کب سیل لگے گی, صرف آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ کس وقت کھاڑی نے 50% سیل لگانی ہے اور کب 75% سیل لگانی ہے. تھوڑا اپنا لیسو اونچا پھینکیں, موو فارورڈ. آپ کی زندگی کا ویژن بہت بڑا ہے. پہنے اچھا, اللہ رزق حلال دے اور برکت والا دے. کھائیں اچھا, اللہ رزق حلال دے. انجوائے یور لائف, لیکن زندگی کو ڈمپ ہو کے مت گزاریں. مسلمان نہ ڈیف ہوتا ہے نہ ڈمپ ہوتا ہے. See what the governments and the institutions and the policy makers are doing and the think tanks are doing behind all the governments. مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈاز ہیں, it's a fact. مسلمانوں کی پاپولیشن کو ڈاؤن کرنے کے لیے بہت سی پالیسیز ہیں, لیکن آج مسلمانوں کی پاپولیشن کو ڈاؤن کرنے کے لیے ان کو مرڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. This is my philosophy which I am telling you. جو بچوں کو دیکھ کر آپ کو محسوس ہوتی ہے. Just give a glance at the youth, at the Muslim youth. ان کے ہاتھوں کے اندر جو ڈیوائسز آ گئی ہیں, مرڈر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 سال کی عمر میں, شاید 3 سال میں بہت زیادہ بتا رہی ہوں, 3 سال کی عمر میں اس کے ہاتھ میں آئی پیڈ 2, آئی پیڈ ایئر, PSP, ایکس باکس, موبائل فون دے دیں, 35 سال تک پکڑے رہے گا, اسی کاؤچ پہ بیٹھے رہے گا. میجورٹی یوتھ آر ناٹ سیریس, نہ اسٹڈیز کے بارے میں بتا رہی ہوں, ڈنڈے کے اوپر تو پڑھائیاں کر رہے ہیں میجورٹی بچے, کیونکہ اماں نے کہا ہے, کیونکہ کمپٹیشن ہے, کیونکہ فیملی میں سب اس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, سو مجھے یا تو اسی یونیورسٹی میں جانا ہے, اسی اسکول میں جانا ہے, یا ایٹ لیسٹ اس سے بھی ہائر میں جانا ہے. میجورٹی یوتھ از ویسٹنگ ٹائم. میجورٹی یوتھ کو مرڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. They are actually useless already. Majority مسلمان اس وقت بالکل ایسے ہیں جیسے کمرے میں کوئی کرسی رکھی ہوئی ہے. ان کے اندر کوئی سٹیمنا نہیں ہے انجسٹس کے خلاف آواز اٹھانے کا. ان کے اندر کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے سوسائٹی کی طرف ریفارمز لانے کا. تو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟
دس از ہیپننگ، اور یہ ہمارے گھروں کے اندر ہو رہا ہے. تو آنکھیں کھولیں. ڈیوائسز کو میں بین کرنے کی بات نہیں کر رہی ہوں، بیکاز ڈیوائسز کا فائدہ بہت ہے. یا آپ کے آس پاس بھی بہت سی ڈیوائسز ہیں الحمدللہ، آپ واٹس ایپ پر آڈیو سنتی ہیں، یہ سب ڈیوائسز کا فائدہ ہے. ویڈیو گیمز کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کمپلیٹلی بین کر دیں، ہاں اس کو لمٹ کریں. آپ ماں ہیں، آپ اپنے بچے کو کس طرح سے بیرن چھوڑ کر جا سکتی ہیں اس دنیا میں؟ آپ کیسے اس کو ایسا پرسنالٹی بنا کر چھوڑ سکتی ہیں جو معاشرے میں اچھائی کا کنٹریبیوٹر نہ ہو؟ یہ کرنا پڑے گا آپ کو، اس کو سمجھیں. سو نمبر 1 پریکٹیکل پوائنٹ، قرآن کی کلاسز سے جڑیے. اور قرآن کی کلاسز سے جڑنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، ونس ان اے بلو مون والا معاملہ نہ ہو، ریگولر بیسس پر. آپ ہفتے میں 1 اٹینڈ کر سکتی ہیں، پلیز گو. آپ ہفتے میں 2 اٹینڈ کر سکتی ہیں، پلیز گو. آپ 15 ڈیز میں 1 اٹینڈ کر سکتی ہیں. ٹارگٹ رکھیے کم سے کم 1 مہینے میں 2 کلاسز. دس از دا منیمم ٹارگٹ، منیمم. پلیز خود بھی جڑیے، قرآن سے جڑیے، آپ کو اسلام کا کنوکشن اور مسلمان ہونے کا کنوکشن ملے گا. سو پوائنٹ نمبر 1، اسلام، قرآن، احادیث اور سیرت کا علم حاصل کیجیے. نمبر 2، علم حاصل کرنے کے بعد صرف انفارمیشن گیدر کرنا ول بی انف، اور یو شوڈ ٹیک این ایکشن. ایمان کے ساتھ عمل صالح، جو علم حاصل کریں اس پر عمل کرنے کی فوراً کوشش کرتے جائیں. اور عمل کرنے کے لیے میں ہمیشہ یوتھ میں خاص طور پر ایک عمل پر ایمفسس آج کل کر رہی ہوں، اور وہ ہے 5 وقت کی فرض نماز. قرآن کی کلاسز تو آپ نے جوائن کر لی نا. عمل صالح میں سب سے پہلی چیز، حساب کتاب میں جس کا بہت سی احادیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، نماز 5 وقت کی. پلیز 5 وقت کی نماز پڑھیے، کوئی نماز مت چھوڑیں. اٹس لائک اے اسپرچل آکسیجن. اور وقت پر نماز پڑھیے. آپ کہیں ہو، آپ کی کوئی کلاس ہو رہی ہے، آپ کی کوئی یونیورسٹی ہے، آپ کی کوئی ورک پلیس ہے، آپ کسی ایئرپورٹ پر ہیں، آپ کسی امیگریشن پر ہیں، پلیز ڈونٹ مس آؤٹ فار یور نماز. نماز نہیں چھوڑیں. پہلا عمل صالح. آج سے 700-800 سال پہلے کی بات ہے. ایک مرتبہ ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی، فقہ کی کتاب تھی، مالکی اسکول آف تھاٹ کی. اس میں انہوں نے ایک مسئلہ لکھا ہوا تھا کہ وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا 5 وقت کی، کیا وہ مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے جواب میں لکھا تھا، دس از اے ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل. ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل کا مطلب کیا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھے. یہ آج سے 700-800 سال پہلے کے مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ تھا کہ یہ تھنکبل ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو. سو پلیز میں سب سے کہہ رہی ہوں، اگر آپ لوگ نماز ریگولر 5 وقت کی نہیں پڑھتے ہیں تو پلیز ابھی سے، آج سے عصر سے شروع کر دیجئے. نماز نہ چھوٹے آپ کی، چاہے کچھ ہو جائے نماز نہ چھوٹے. آپ کا انٹینشن نہ ہو نماز قضا کرنے کا، نہ عشاء کی، نہ فجر کی، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی. سو نمبر 2 پوائنٹ کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم نے عمل صالح میں آگے بڑھنا ہے. پہلا سٹیپ تھا قرآن سے جڑیے، دوسرا سٹیپ ہے 5 وقت کی نماز میں بہت ریگولر ہو جائیے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے اعمال صالحہ کو بڑھائیے. تیسرا پوائنٹ ہے بی پازیٹیو اینڈ بی ٹالرنٹ. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جب کسی کے پاس دین کا 4 لفظوں کا علم آ جاتا ہے تو ہم بہت جلدی انٹالرنٹ بھی ہو جاتے ہیں اور ججمنٹل بھی ہو جاتے ہیں. پلیز آپ کو اپنے ساتھ کوئی لڑکی، کوئی عورت، کوئی بچی، کوئی خاتون 10 سال سے قرآن کی کلاس میں نظر آتی ہے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کا حلیہ ٹھیک نہیں ہو رہا، بی ٹالرنٹ. پلیز ڈونٹ بی ججمنٹل. آپ کو نہیں پتا وہ کس ذہنی کیفیت سے گزر رہی ہے. یا تو اس سے دوستی کیجئے، بات چیت کیجئے، کمیونیکیشن ڈیولپ کیجئے، پھر کہیں جا کے سمجھنے سمجھانے کی بات آئے گی. بٹ کسی کو دیکھ کر اس کے اسلام پر انگلی مت اٹھائیے. یہ بہت ضروری ہے. آج مسلمان معاشرے کے اندر ٹالرنس نہیں ہے. ہر ایک انسٹیٹیوٹ دوسرے انسٹیٹیوٹ کو غلط کہہ رہا ہے،
ہر ایک اسکول آف تھاٹ دوسرے اسکول آف تھاٹ کو کافر قرار دے رہا ہے. ہر ایک مسجد والا دوسرے مسجد والے کو اپنی مسجد میں نہیں آنے دیتا. مسلمان تو ایسے نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ اگر آپ میں اور مجھ میں دین کے اختلافات ہیں تو کیا یہ اختلافات ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے ہیں یا یہ اسلام کی خوبصورتی دکھانے کے لیے ہیں؟ اللہ سے حق مانگیے, حق پر جم جائیے, مگر پلیز فنگر پوائنٹنگ مت کیجیے. جو آپ سے حق کا پوچھے اس کو کھل کر حق بتائیے. جو آپ سے حق نہیں پوچھ رہا اور آپ کا مشورہ اس کو فائدہ بھی نہیں دے گا, پلیز اپنی زبان کو خاموش رکھیے. اور میں یہ خاص طور پر خاندانوں کے ریفرنس میں آپ کو بتا رہی ہوں. جب آپ قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق دے دیتا ہے, آپ اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیتی ہیں, تو اب فوراً ایگریسو ہو کر باقی خاندان کو بدعتی مت کہیے. لوگ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے. آپ نے پہلے ہی شٹر گرا دیا بدعتی کہہ کے, اب وہ کیسے آپ کی بات سنیں گے؟ ٹالرنس لیول بڑھائیے. پیار محبت سے رشتہ داریوں میں اخلاق اور محبت کو ڈیولپ کیجیے, اور جیسے اچھا موقع ملے درست عقیدے کی انویٹیشن دے دیجیے, اور پھر ڈنڈا لے کر پیچھے مت پڑ جائیں. بی ٹالرنٹ. اور میں سب آنٹیز سے کہہ رہی ہوں, بچیوں کے لیے, ینگ بچیوں کے لیے, پلیز بی ٹالرنٹ. ان کے چیلنجز بہت ٹف ہیں. ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک 30 سال 35 سال کی عورت 4 قرآن کی کلاسز لے کر فوراً اپنے آپ کو کور کر لیتی ہے, ایک بچی کو بھی یہ کر لینا چاہیے. کر لیتی ہے الحمدللہ, لیکن اگر اس کے ایمان میں ابھی کمزوری ہے تو ہم نے اس کو ہمت دلانی ہے. آپ کا غصہ, آپ کا ایگریشن اس کو اسلام سے دور کر دے گا. وہ جو کر رہی ہے وہ بھی چھوڑ دے گی. تو پلیز آپ نے اور میں نے نمبر 3 پوائنٹ پر پریکٹیکلی ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس لیول کو بڑھانا ہے, تاکہ سوسائٹی کے اندر ہم اسلام کو آگے سے آگے بڑھا سکیں. نمبر 4 پوائنٹ وچ از ویری امپورٹنٹ, یہ ینگ بچیوں کے لیے بھی, خواتین کے لیے بھی, اور جو سن رہے ہیں ان سب کے لیے بھی. پلیز کوشش کیجئے کہ آپ کے دوست اچھے ہوں. فیملی میں اگر عقائد کی کمزوری ہے, آپ فیملی کو نہیں چھوڑ سکتے, آپ رحمی رشتوں کو نہیں چھوڑ سکتے. نہ آپ اپنے رحمی رشتوں کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ آپ کے شوہر اپنے رحمی رشتوں کو آپ کے کہنے پر چھوڑ سکتے ہیں. سو فیملی بائی چوائس نہیں ہے, بٹ فرینڈس بائی چوائس ہیں. ایسے فرینڈس کے ساتھ اپنا انٹریکشن منیمم کیجئے جن کے ساتھ رہ کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بھی نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. یا تو ان کو بھی نمازی بنائیے یا پھر ایسی فرینڈشپس کو چھوڑ دیجئے. پلیز ایسی فرینڈس بنائیے کہ جن کے ساتھ آپ کو اسکول, کالجز, کمیونٹی پارٹی, کلبز, گیدرنگز, ڈنرز, لنچز میں نماز کے ٹائم کے لیے ایکنالجمنٹ نظر آئے. ایسے فرینڈس کو اپنے آپ سے آہستہ آہستہ دور کر دیجئے جو آپ کے اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات اور ڈاؤٹس کریٹ کر رہے ہیں. اٹ ول بی ٹف بٹ اٹس ناٹ امپاسبل. انشاءاللہ آپ نے کرنا ہے. اور نمبر 5 پوائنٹ کیا ہے؟ انجوائے یور دین. دس از اے ویری پریکٹیکل اسٹیپ. کیا دین والے ہنستے نہیں ہیں؟ ہنستے ہیں؟ کیا دین والے ہیومرس ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں. کیا دین والے اچھی طرح نائسلی ڈریس اپ ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. کیا دین والے گیمز کھیل سکتے ہیں؟ جتنی گیمز اسلام کے دائرے کے اندر آتی ہیں الحمدللہ تمام گیمز کھیل سکتے ہیں. تو یاد رکھیے, انجوائے یور دین. یس, بی ان یور لمٹس. انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر میں یہ نہیں کہہ رہی, اب آپ کہیں سب جا کے دیکھا نہیں تھا آپ نے, عائشہ آنٹی کہہ رہی تھیں انجوائے یور دین. اب تو میں سیٹرڈے سنڈے میں اپنا یہ سیزن ختم کر لوں گی. پلیز میں یہ نہیں کہہ رہی. ان سیزنز نے ہماری زندگیوں کو, ہمارے بچوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا. میں آپ کو 2 باتیں بتا دوں جہاں انجوائے اور دین کی بات ہے. آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی, موویز ختم نہیں ہوں گی. وہ بچوں کی لسٹ ہوتی ہے نا, بس یہ دیکھنے دیں, پرومس, اس کے بعد کبھی بھی نہیں دیکھوں گی. زندگی ختم ہو جائے گی, موویز ختم نہیں ہوں گی. زندگی ختم ہو جائے گی, ویڈیو گیمز ختم نہیں ہوں گی. زندگی ختم ہو جائے گی, آپ کے سیزنز جو آپ کے مختلف یوٹیوب پر ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. پلیز اس میں وقت ضائع مت کریں.
انجوائے یور دین بٹ ود ان لمٹس، جو دین کی لمیٹیشنز ہیں اس کے اندر. آپ کا ڈریس اپ ہونے کا دل کرتا ہے، دین کے لمیٹیشن کے اندر ڈریس اپ ہوئیے. اسلام منع نہیں کرتا خوبصورتی کو. اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، بٹ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک سرکل آف لمیٹیشن دیا ہے، اس کے اندر انشاءاللہ مجھے اور آپ کو رہنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس اسلام کے اوپر بہترین کنوکشن عطا کرے. اللہ ہمیں یہاں سے پراؤڈ مسلم، کنوکشن والا مسلمان بن کر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس میسج کو آگے سے آگے فارورڈ کرنے کی اور میکسیمم لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس انسٹیٹیوٹ کے لیے کام کرنے والوں کی صحت میں، ایمان میں اور ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے اور اللہ اس عمل کو قبول فرمائے. جزاک اللہ خیراً. مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کے وہ 5 پوائنٹس جس میں آپ کو ریزن میں نے دی کہ ہم مسلمان کیوں ہیں آپ کو یاد رہیں گے، اور ان 5 پریکٹیکل سٹیپس کے اوپر آپ عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.